سے سنا، اور وہ فرماتی ہے میں نے اپنی بھوپی فاطمہ سے سنا، اور وہ فرماتی ہے میں نے اپنی بھوپی فاطمہ سے سنا، اور وہ فرماتی ہے میں نے اپنی بھوپی ام کلثوم سے سنا، جو کہتی ہے کہ میں نے اپنی ماں فاطمہ زہرا سے سنا۔ پورا ایک سلسلہ ہے فاطمہ، صرف ایک ام کلثوم بیچ میں آ رہی ہے، جس کی وجہ سے بعض علماء کا کہنا ہے کہ ان کا بھی نام فاطمہ تھا، کنیت ام کلثوم۔ خیر، اب وہ ایک کسی اور موقع میں بات آئے گی، کیونکہ ایک جملہ ہے کہ میں رہ گیا تھا، اور آج سے آخری مجلسیں ہیں، ایک تو یہ حدیث، اور یہ جو حدیث اصل میرا عنوان ہے وہ ہے حسن مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ، جن کی شادی بعد میں چوتھے امام سے ہوئی، کزن میرج، حسن کی بیٹی حسین کا بیٹا، پانچویں امام کی والدہ ہے، چوتھے امام کی زوجہ ہے، آقا حسین کی بھتیجیاں امام حسن کی بیٹیاں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں پردے کے پیچھے کہ میرے بابا سے ملنے کے لیے کچھ شیعہ، اور انہوں نے کہا کہ مولا اس وقت ایک عجیب ماحول بنا ہوا، تو میرے بابا حسن مصطفیٰ نے کہا لیکن آخری زمانے کا ماحول اتنا عجیب ہو کہ شیعہ ایک دوسرے سے نفرت کریں، ان کی مسجدوں، اب یہ امام باروں کے لیے بھی جملہ چلے، مسجدوں میں اتنا مجمع ہوگا کہ نماز کے وقت جگہ نہیں ملے، جسم میں جسم گھس رہا ہوگا، بڑی مشکل سے جگہ ملے، مگر جتنے ان کے جسم قریب ہوں گے اتنے ہی ان کے دل ایک دوسرے سے دور ہوں گے۔ اختلافات کی یہ حالت ہو کہ پہلے ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں، اس کے بعد ایک دوسرے کے چہرے پہ تھوکیں گے، اس کے بعد ایک دوسرے پہ لعنت کریں گے، اس کے بعد ایک دوسرے کو کافر قرار دیں گے۔ پھر کسی سپاہی صحابہ کو ضرورت نہیں پڑے گی آگے کہنے کی کافر کافر، مومنین ایک دوسرے کے کفر کے اوپر بحث کریں۔ آپ ٹورنٹو میں محفوظ ہیں، لیکن جائیے لندن، مومنین کے درمیان جو طبقے ہیں، یہ ان کو کافر کہہ رہا، کھلا کھلا وہ ان کو کافر کہہ رہا۔ موضوع میں نہیں ہے یہ بات بتانے کا وقت بھی نہیں، لیکن نواں جملہ کہ دشمن آخری زمانے میں تو بہت زیادہ تمہارے پیچھے پڑے، اب ٹریجڈی یہ ہوگی کہ دشمن ہمارا قتل کر رہا، پھر بھی ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے کو تیار ہیں۔ یہ ٹریجڈی، یہ صحیح معنی نئی چیز امتحان اور ٹرائل، وہ ٹریجڈی نہیں ہے، امتحان، لیکن امتحان یہ ہے کہ مصیبتوں میں مصیبتیں آئیں، روزی کا مسئلہ الگ ہوگا، ایک تو کریڈٹ کرنٹ ساری دنیا کے لیے ہوگا، پھر خاص صاحبان ایمان جہاں پہ ہوں گے وہاں پہ ان کے اوپر روزی تنگ کر دی جائے، جاب نہیں ملے، پروفیشنل کالجز میں داخلہ نہیں ملے، دکانیں ہیں تو دکانیں جلا دی جائیں، اور خالی یہ نہیں، پھر بچی اغوا، پھر عورتیں اغوا، پھر نوجوانوں کے لاشیں، مسائل بڑھتے رہے۔ اب یہ ساری دعائیں بتائی گئی، ایک دعا کر کے آپ فارغ ہوئے، اللہ اللہ کر کے 8 مہینے میں مسئلہ حل، دوسرا مسئلہ اللہ اللہ کر کے 2 سال میں وہ امتحان پورا ہوا، تیسرا مسئلہ۔ تو آپ بتائیے جب امام راوی کے سامنے یہ بات کہیں تو کیا راوی کو سوال نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے، کیا اس نے کہا مولا تو پھر اس مسئلے کا پرماننٹ سولوشن کیا؟ کہا کہ ایک دعا اتنی اہم ہے کہ اگر یہ دعا کر اور قبول کروا لیں گے تو باقی ساری دعاؤں کی ضرورت ہی نہیں، اور اگر یہ دعا آپ نے نہیں یا یہ دعا آپ نے قبول نہیں کر پائی، پڑھتے رہیے ایک سے ایک اسٹرانگ دعا، ایک مسئلہ حل ہوگا، ہو جائے، دوسرا آ جائے، پھر کوئی اسٹرانگ دعا ڈھونڈیے، تیسرا مسئلہ آ جائے۔ ایک خاص کانٹیکسٹ آقا حسین نے عرفات کے میدان کی دعا میں جملہ کہا، ایک خاص کانٹیکسٹ آقا حسین کی عرفات کی دعا کتنی امپورٹنٹ، ایک خاص کانٹیکسٹ میں آقا حسین کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ اے خدا میں نے سارا دن تجھ سے دعائیں مانگی، اب سورج ڈوب رہا، دن ختم ہو رہا، ایک آخری دعا تجھ سے مانگ لو۔ پھر عجیب جملہ، یہ آقا حسین کی بڑی دعا ہے عرفات کا، یہ آخری دعا مانگو، اگر تو نے یہ دعا قبول نہیں کی تو پورا دن جتنی دعائیں تو نے قبول کی ہیں میرے لیے سب بیکار ہے۔ بہت عجیب جملہ، اور اے خدا اگر یہ آخری دعا تو نے قبول کر تو پورے دن کی اگر ایک دعا بھی قبول نہیں کی تو میرا کوئی نقصان نہیں۔ اب دیکھ لیجیے دعا عرفات میں روزی کی دعا ہے، صحت کی دعا ہے، اولاد کی دعا ہے، ہر دعا ہے، وہ ساری دعائیں کر کے آخری دعا بڑا عجیب کہہ رہا تھا حسین، خدا بندہ یہ آپ سارا دن مثلا میں نے 70 دعائیں مانگی، یہ آخری دعا اگر قبول نہیں ہوئی تو بیکار ہے سب، اور یہ دعا قبول ہو گئی تو چاہے تم نے باقی ساری دعائیں ٹھکرا دی میں کامیاب ہوں۔
اچھا آقا حسین کے جملہ پہ خاص کانٹیکس میں آپ بہرحال آقا کا جملہ آپ کیا بولے؟ وہ جملہ آقا کہہ رہے کہ آخری دعا یہ کہ اے خدا جہنم سے نجات اور آزادی دے دے. اے خدا اگر تو نے میری ساری دعائیں قبول کر نہیں سکتا اور جہنم سے آزادی نہ ملی تو فائدہ کیا؟ روزی کا اور صحت کا اور اولاد کا اور ہمکے کا اور دھمکے کا کیا فائدہ؟ آقا میں نہیں کہہ رہا. اور اگر تو نے میری یہ دعا قبول کر جہنم سے میں بچ گیا چاہے دنیا کے پرابلم آتے رہے میرا کوئی زیادہ بڑا نقصان نہیں. لیکن یہ تو خیر وہ ٹاپک کا موت والا جسے آج مجھے ٹچ نہیں کرنا, لیکن اسی جملے کو ذہن میں رکھ کے پوری دعاؤں کے حوالے سے ایک جملہ سے ایک دعا ہماری ایسی کہ اگر وہ آپ نے قبول کروا لی, آپ اللہ نہیں قبول کرے گا, آپ نے قبول کروا لی تو پھر نہ روزی کی دعا کا کوئی روزی کی دعا قبول نہیں, کوئی نقصان, صحت نہیں ملی کوئی نقصان, شادی نہیں ہوئی کوئی نقصان نہیں, اولاد نہیں ہوئی کوئی نقصان نہیں, گھر میں جھگڑے رہے کوئی نقصان, اگر وہ دعا پوری ہو. اور اگر وہ دعا پوری نہ کروا سکے تو بڑی اسٹرانگ دعائیں پڑھ کے آپ اپنے سارے مسئلے حل کرائیں, کوئی فائدہ نہیں. کیا فائدہ؟ آج آپ نے مسئلہ حل کرایا, 2 دن کے بعد دوبارہ دوسرا مسئلہ ہے. اللہ کی طرف میں ایسی کوئی گارنٹی نہیں ہے جو کمپنیاں دیتی کہ 5 سال کی جو کم از کم وارنٹی ہے. یہ نہیں کہتا اللہ یہ دعا قبول ہو گئی تو میری گارنٹی اب 2 سال یہ پرابلم نہیں ہوگی, نہیں ہو سکتا پھر اگلے ہفتے آ جائے. تو وہ کیا دعا کہ اگر وہ قبول ہوئی تو چاہے باقی ساری دعائیں کی پینڈنگ میں ہو کوئی نقصان نہیں, اور وہ اگر پوری نہیں ہوئی تو اللہ چاہے ہر منٹ آپ کی ایک دعا پوری کر رہا ہوں, ہر منٹ, پھر بھی آپ نقصان نہیں. اور وہ دعا جو ہے وہ ہے ظہور امام کی دعا. اگر امام ظاہر نہیں ہوئے تو جو مسئلے آپ کے ہیں آپ نے اسٹرانگ دعائیں کر کے ان کو قبول کروا لیا, کل اس سے اسٹرانگ مسئلے آ جائیں, وہ آپ نے قبول کروا لیے پرسوں اس سے بڑی پریشانی آ جائے. جب تک امام نہیں آئیں گے پریشانیاں آپ کا دامن نہیں چھوڑے. اور اگر آپ نے اللہ سے یہ دعا قبول کروا لی کہ امام آ جائے تو امام کے آنے کے بعد نہ کریڈٹ کرنچ رہے گا, نہ سپاہی صحابہ اور طالبان رہیں گے, نہ ہنگو اور پارا چنار اور کوئی نہ ڈی آئی خان رہے گا, نہ صحت کا مسئلہ, نہ اولاد کا مسئلہ, نہ شادی کا مسئلہ, نہ ویزے کا مسئلہ, نہ, کیونکہ افریقہ کا جنگل بھی ٹورنٹو ہی بن چکا ہو, اور ٹورنٹو تو کچھ بھی نہیں ہے. امام کے آنے کے بعد دیکھیں دنیا کیسی جنت بنتی. پھر آپ کھڑو کہ نہیں کہیں گے اے خدا ٹورنٹو کا ویزا دلوا دے, ٹمبکٹو بھی آپ کی نگاہ میں اتنا ہی اہم بنے گا, ساری نعمتیں ایکول پہنچیں گی. پوری دنیا میں امام آنے کے بعد ایکول نعمتیں پہنچائیں گے, یہ ایک جیسا نظام قائم کریں. تو اصل جو دعا ہماری کوڑ دعا وہ ظہور ایمان کی دعا, باقی سب تو سپلیمنٹری دعائیں ہیں. اصل وہ دعا ہے وہ پوری ہو گئی تو سارے پرابلم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں سالو. امام بلند تر صلوات. شاعر, اردو شاعر, وہ تو یہ کہتا ہے کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں, مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں, ضرورت نہیں ہے مرنے کی, کیوں گھبرا کے کہہ رہے ہو کہ مر جائیں گے؟ ارے امام کو بلوا لو, اسی دنیا کے اندر تمہیں جنت سے لے کر نعمتیں ملے گی, کم از کم جنت کیسی ملے گی, یہ ہماری اہم دعا. لیکن آپ کہیں گے مولانا یہ تو اور مشکل مسئلہ, صحت کی دعا تو پھر بھی قبول کروائی جا سکتی ہے, اور روزی کی دعا تو پھر بھی آپ کریڈٹ کریں, ظہور امام ہمارے اختیار نے کہا. تو باقی چیزیں کہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے, وہ اللہ کے اختیار میں. آپ دعاؤں سے تقدیر بدلواتے ہیں, تو جب ہر چیز میں تقدیر بدل سکتی ہے تو ظہور میں تقدیر کیوں نہیں بدل سکتی؟ اللہ کو امام کو 100 سال بعد بھیجنا, آپ کے پاس اتنی پاور ہے, آپ کے پاس تقدیر الہی کو آپ بدل دیجیے, اللہ 100 سال کے بدلے 100 سیکنڈ کے بعد بھیج دے. شرط یہ ہے کہ ہم اور آپ انٹرسٹڈ ہوں, ہم ایک ایمان ہی کے لیے انٹرسٹڈ نہیں ہے, دعا ضرور مانگتے ہیں لیکن کتنی سرسری اور اوپری دل سے. روزی کی دعا آپ تڑپ کے مانگتے, صحت کی دعا آپ رو رو کے مانگتے, اولاد نہ ہونے کی دعا جو ہے باقی راتوں کو پھٹ کے مانگتے. ظہور ایمان کی دعا میں کس کی آنکھ میں آنسو آتے ہیں, کس کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے, کوئی رات کے 2 بجے بے چین ہو کے اٹھتا ہے کہ ارے مولا کیوں نہیں ہے. جو چھوٹے چھوٹے پرابلم ہے اس کے لیے آپ اپنی پریشانی دیکھیے, اور جو سب سے بڑا پریشانیوں کا سلوشن ہے امام, اس کے لیے اپنی بے فکری دیکھیے. وہ تو کہیے ہمارے بزرگوں نے اجل اللہ کی عادت ڈلوا دی, ورنہ یہ بھی ہمارے یہاں دعا نہ ہوتی. وہ بزرگوں کی طرف ڈلوائی کی عادت ہے کہ جو چل رہا آپ کے اختیار میں. بس یہ آخری جملہ ہے, پھر 2 4 5 منٹ
جس امام کی آج رات ہے اور پھر مسائل اور باقی باتیں کل پوری ہوں. میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ 9 ربیع الاول کا جو ایٹماسفیئر ہے وہ مجھ سے اس کی آپ توقع نہ کریں. باب الحوائج کے علاوہ بھی دوسرے امام باقی اگر آپ کو اس انداز کا جشن چاہیے بہت زیادہ ہلا گلا ہو رہا تو کہیں نہ چلے جائیے گا. میری گفتگو تو رہے گی اسی سنجیدگی کے دائرے میں کہ اسلام غم میں بھی چاہتا ہے اور خوشی میں بھی. تو آخری بات میں یہ کہہ رہا ہوں آخری بات کہ ظہور امام یہ اسی طرح سے ہمارے اختیار میں ہے جس طرح سے باقی پرابلم کا سلوشن. پہلے دن سے بات چل رہی یم اللہ ہم اللہ کی تقدیر کو مٹوا سکتے ہیں. اس میں ظہور اور ایک حدیث بھی بیچ میں گزری جو آقا حسین نے کہا کہ تم چاہو تو راتوں رات امام آ سکتے ہیں. راتوں رات تم چاہو. اب وہ تم چاہو تو کیا مطلب یہ انشاءاللہ کل کی محفل کا ایک حصہ بنے گا. لیکن بس ایک بات یاد رکھیں کہ تم چاہو تو صحیح طریقے سے کس طرح چاہو بات کر رہے. لیکن اس کا جو اہم ترین پوائنٹ ہے کیونکہ میں نے آج کل کے جشن کے لیے ایسا اعلان کر دیا جب آدھا مرنا تو نہیں آئے گا. کیوں؟ محرم کی مجلس اتنی سنجیدگی سے سننا. دوسری بات ہے نبی کا جشن. غدیر چوک میں تو اس وقت فلم کا انتظام ہو رہا ہوگا رضویہ سوسائٹی کا. میرا بچپنا میری جوانی وہیں گزری. خیر اب تو فلم کا وہ چارم نہیں رہا جو یہ VCR وغیرہ سے پہلے ہوا کرتا تھا. پہلی محرم سے 3 دن پہلے سے رضویہ کے بچے جن میں بھی شامل تھا گلک لے کے نکلتے تھے سمیر کا چل رہا تھا. اور 9 ربیع الاول سے 3 دن پہلے ہم لوگ گلک لے کے نکلتے تھے فلم شو کرانے کے لیے. فرق ہوتا لیکن یہ 12 رات کی سنجیدہ رات نہیں کل کی ہلکی پھلکی رات. خلاصہ کہ تقدیر الہی روزی ہی میں نہیں بدلتی ہے ظہور میں بھی بدلتی. اہم ترین چیز اس کے لیے یہ کہ آپ اپنی جیب سے پیسہ نکالنا سیکھیں. صدقہ اردو والا صدقہ نہیں کہ صدقہ خیرات کے معنی میں آتا ہے. راہ خدا میں کچھ دینا تقدیر بدل جاتی ہے. موت آ رہی ہے موت ٹل جاتی ہے. بیماری آ رہی ہے بیماری رک جاتی ہے. ایک نہیں سینکڑوں واقعات. یہ بہت اہم ہے ہر دعا کے لیے. حتیٰ آج کل ہمارے ایک چیز کا رواج بہت ہو گیا. کسی مرحوم کے مرنے کی خبر آئی 2 رکعت نماز بہشت پڑھی. اصل عبادت نماز بہشت ہے. اصل عبادت ہے مرنے والے کے نام پر چہرے پی کر. پیغمبر نے کہا جب مرنے والا مرتا ہے قبر میں اس کے لیے مشکل ترین وقت اس کی مدد کر. یا رسول اللہ کیسے مدد کر؟ کہا اس کے نام پر راہ خدا میں خرچ کر. پھر پیغمبر نے تفصیل بتایا کہ اس کا نتیجہ کیا. ایک آدمی کھڑا ہوا خیبر سے پہلے مدینے کی مالی آئی. کہا یا رسول اللہ اس کا مقصد یہ کہ پیسے والے دنیا کے بھی مزے لے جائیں قبر کے بھی. آپ نے کہا راہ خدا میں خرچ کرو. میں غریب آدمی میرے گھر میں بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں. پیغمبر مسکرائے گا کوئی بات نہیں پھر 2 رکعت نماز پڑھ. اگر پیسے نہیں دے سکتے تو نماز بہشت آئی ہے. اصل کوئی عبادت نماز بہشت نہیں ہے. مرنے والے کو بھی عذاب سے بچانا ہے تو راہ خدا میں دینا. اور عزاداری امام سے بہتر کوئی عمل نہیں عذاب سے بھی بچانے کے لیے حاجتیں بھی پورا کرنے کے لیے ظہور امام کی تعجیل کے لیے. کیونکہ حسین کا سب سے بڑا عزادار تو امام زمانہ. ہم اور آپ کے عزادار ہیں. اصل عزادار تو قبر غیبت میں ہے. راہ خدا میں خرچ کیجیے اور عزاداری میں خرچ کیجیے. آج ایام رضا کی آخری مجلس باب الحوائج کی انتظامیہ پھر آپ حضرات سے التماس کر رہی کہ جو جس کی جو حیثیت ہے اس وقت جو جس پوزیشن میں یہ بچے آ رہے ہیں یہ والنٹیئرز آ رہے ہیں آپ حضرات جو بھی آپ کر سکتے ہیں تو ان کو اسی چیریٹی والے عمل کے ذریعے سے ظہور امام کو دعوت دیجیے. عزاداری امام کا حق ادا کیجیے. باقی باتیں کل سنیے. میں مسائل کی منزل پہ جا رہا ہوں. بابا سے بلند درود بھیجیے محمد. بچوں کو آگے آنے میں دیر لگ رہی ہے اور اس کا مطلب ہے کہ پیچھے لوگ دے رہے ہیں. اور یہی دو وہ چیزیں ہیں جنہیں 11واں امام نے اپنی مختصر سی امامت میں سب سے زیادہ مضبوط بنایا.
ग्यारहवां इमाम बार बार एक जुमला कह रहा कि सुनो मेरे बाप, मेरा बेटा और तुम्हारा आखिरी इमाम अनएक्सेसिबल होगा जब तक कि उसका ज़ुहूर नहीं होता, तुम्हारी उससे मुलाकात नहीं होगी, तुम्हारा उससे कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा। तो दो चीजें समझ लो मुझसे जो तुम्हारे काम आएगी पूरे जमाने ग़ैबत में। पहली बात, आजादारी को स्ट्रॉन्ग किया गया इमाम। देखिए जिस हदीस की बिना पर अब जो फाइनल फिगर आया 13 मिलियन, इस साल 1,30,00,000 ज़ायरीन करबला पहुंचे। फाइनल फिगर अभी आया 13 मिलियन 1,30,00,000। वो जिस हदीस की बुनियाद पे पहुंचते वो 11वें इमाम की हदीस कि मोमिन की निशानी यह है कि 51 रकअत नमाज पढ़ता है और ज़ियारत 40 करता है। ये हदीस छठे इमाम की नहीं, ये हदीस चौथे इमाम की नहीं, ये हदीस आठवें इमाम की नहीं। उन्होंने आज़ादारी और ज़ियारत के लिए और बहुत सारी हदीसें कही, लेकिन पूरे ईमान को ज़ियारत पे मुनासिब किया 11वें कि ग़ैबत में तुम्हारे ईमान को प्रोटेक्ट करेगी हुसैन की आज़ादारी। आप कहेंगे कि ये लफ्ज़ आज़ादारी तो नहीं है, ज़ियारत। 11वें इमाम ने ज़ियारत कहा। मुस्लिम इब्न अकील ने, जिनका तज़किरा कल गुजरा, कल मुस्लिम की अज़मत आपके सामने पड़ी थी मैं, उन्होंने 11वें इमाम के जुमले की तफसीर पहले कर दी। 11वें ने कहा करबला जाओ, और मुस्लिम ने बताया जो नहीं जा सकता जहां खड़ा है वही वो करबला। दारुल अमारा की छत पर जब जल्लाद तलवार लेके बढ़ा, मुस्लिम अलग थे, आका हुसैन मक्के के रास्ते में थे, मुस्लिम ने छत से खड़े होकर आका को सलाम किया, आका ने वहीं से सलाम का जवाब दिया। जो खुद नहीं जा सकता है उसका दूर का सलाम पहुंच जाता। तो ये इंस्टीट्यूशन ज़ियारत अर्बईन की अहमियत बता, आज़ादारी के पूरे इंस्टीट्यूशन को जिस अय्याम अज़ा की आज आखिरी मजलिस गम के हवाले सीरत की पैरवी तो हम पूरे साल करें, और दूसरा जो इंस्टीट्यूशन कायम किया वो 11वें इमाम ने मरजइयत का कायम किया। ये हदीस फ़अम्मल अवाम फ़क़ल्लिदू, अवाम की जिम्मेदारी है मुज्तहिद की तक़लीद करें इस वर्डिंग के साथ। ऐसे इस मफ़हूम की हदीसें छठे के लिए, पांचवें के लिए, आठवें के लिए, लेकिन लोग कहते हैं ना लफ्ज़ तक़लीद में दिखाइए, लफ्ज़ तक़लीद जिस हदीस में हम दिखाएंगे वो 11वें कि भाई अब 11वें ने कहा मेरे पास ग़ैबत है, एक्सेसिबल नहीं है, तो मौला फिर कैसे दीन को ले? कहा ये मुज्तहिद मरजइयत का निज़ाम, और मरजइयत के निज़ाम को मजबूत करने के लिए दो चीजें इमाम ने बताया। नंबर 1 खुमुस का निज़ाम। जब आगाज़ इस्लाम में अल्लाह का रसूल जो कायनात का बादशाह, ज़ाहिरी तौर पे दौलत खदीजा जरूरत पड़ी, जो सैयदुल मासूमीन है, सैयद कायनात है, तो ये मराजी और मुज्तहिदीन जब तक ये कौम की माली सपोर्ट ना हो दीन की खिदमत कैसे कर सकते हैं? और खुमुस में एक बात याद रखिए कि बहुत से लोग कहते हैं हमारे पास कुछ है नहीं तो खुमुस क्या दे। जो खर्चा आपने फजूल खर्ची में किया है, इसराफ और हराम खर्चा, उसका खुमुस देना। खुमुस का उसूल ये है जो खर्च हो गया उसमें खुमुस नहीं कि जमा, लेकिन एक खर्चा ऐसा है जो हो गया फिर भी खुमुस दीजिए, वो है हराम। और हराम में गाने का कैसे आता है, शेव करने के पैसे आते हैं, हराम के अंदर बेपर्दा औरत का ब्यूटी पार्लर का खर्चा आता है, हराम में फजूल खर्ची आती है। अगर आपका मकान, अगर आपकी गाड़ी, अगर आपके ब्रांडेड आइटम के कपड़े और जूते फजूल खर्ची की कैटेगरी में जो खर्च किया उसका भी खुमुस देगा। आज की तफसील का मौका नहीं, तो दो चीजें बताई, आज़ादारी और मरजइयत को स्ट्रॉन्ग करने के लिए दो चीजें और बताई, खुमुस या माली खुमुस। और ये कहा कि अब दीन मुकम्मल हो गया, दीन कदीर में मुकम्मल हुआ, लेकिन कहा कि उसकी एक्सप्लेनेशन भी आज मुकम्मल हो। अब मुज्तहिद फतवा देकर दीन समझा सकता, ना कोई चीज ऐड कर सकता है, ना कोई चीज डिलीट कर सकता। मुज्तहिद को भी हक नहीं है जो इमाम का नायब। तो आज जो बच्चे कच्चे आके खड़े होते हैं कि आज तक की नमाजें गलत, अली की विलायत जुज़े ईमान, अली की विलायत का ऐलान जुज़े कलमा, अली की विलायत का इकरार अजान है, लेकिन नमाज के तशहुद के अंदर जो शहादत सालिसा पढ़ते हैं, नादानी और नासमझी, ये नुसैरियों की तरह से अली की वो मोहब्बत है जिसपे अली राजी है। तमाम मशहूर मराजे का फतवा है कि नमाज गलत है, दोबारा पढ़ो।
محبت، لیکن اگر مسیری ٹائپ کی محبت ہو گئی تو محبت امام کو قبول نہیں. یہ سب 11ویں امام نے کہا دین میں نے تم تک پہنچا دیا، کوئی مرجے بھی حق نہیں رکھتا. گجا یہ کہ عام آدمی کھڑا ہو کر نماز جیسی مشہور عبادت میں دخل دے. یہ سارا 11ویں امام کا وہ رول تھا. اس کا مقصد تھا غیبت کے لیے ہمیں تیار کرنا اور ہم زمانے کے امام کو یاد کر کے ان کو ظاہر کروائیں. یہ جملہ کل سے شروع ہو. مگر عباسی خلیفہ کو ایک اطمینان کہ 11واں امام لاولد ہے کہ کوئی اولاد نہیں، 12واں کوئی ہے ہی نہیں. 12ویں سے یہ ظالم پہلے سے ڈر رہا ہے. ان کو بھی نہیں پتا کہ 12ویں کے آنے کے بعد ظلم کا خاتمہ 14 سینچریز بعد ہوگا. پیغمبر کی حدیث پر ان کو عقیدہ تو تھا، وہ سمجھ رہے کہ آج 12واں آئے گا کل ظلم کا خاتمہ ہوگا، پہلے ہم مارے گئے. تو 12ویں امام کی ولادت کو روکنے کی کوشش کی گئی. اسی لیے 11ویں امام کی شادی اتنے خفیہ طریقے سے کہ ایک امتی کو بھیجا گیا 11ویں امام کی بیوی لانے کے لیے. خاندان اہل بیت کی خاتون، ایک امام معصوم کی ماں بن رہی، ایک امام معصوم کی بیوی بن رہی، ایک امام معصوم کی بہو بن رہی. ان کے حجاب کا کتنا اعلیٰ معیار ہوگا، لیکن اس اعلیٰ ترین معیار کے ساتھ ساتھ ایک امتی عام کلمہ گو کو بھیجا گیا. یا عباسی حکومت نے ساری طرف پابندیاں لگا لی. اور یہ اطمینان تھا کہ یہ آخری امام ہے، ان کا بیٹا ہے. اور جب پتا چلا کہ 12واں تو پیدا ہو چکا، اب گھبرا گئے. تو 12ویں کو بعد میں روکیں گے، پہلے 11ویں کا خاتمہ کرو. چنانچہ 5 ربیع الاول کی تاریخ تھی جب میرا 11واں امام غذا میں زہر ملا کے دیا گیا، اور ہر آنے والا دن 6، 7 اور 8 یا حسن مشتبہ جو دوسرا امام ہے اس کے زہر کی یہ کیفیت تاریخوں میں ہے، یا 11ویں امام کے زہر کی یہ کیفیت. حسن مشتبہ کے ساتھ زینب ہے، کلثوم ہے، حسین ہے، عباس ہے. 11واں امام اپنے قید خانے میں اکیلا اور تنہا، ہر دن زہر کے ساتھ امام کی مصیبت کو بڑھا رہا. حتیٰ یہ کہ وہ جملہ آ گیا جو اہل بیت کے گھرانے کی ڈکشنری میں اس کا مطلب بھی کچھ اور ہے. ایک الگ ڈکشنری ہم کو لکھنا ہوتی ہے اہل بیت کے لیے. ہم ذرا تھک جاتے ہیں بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں. اہل بیت کے پاؤں میں تیر بھی لگا ہو تو بیٹھ کے نماز نہیں پڑھے گی. شام غریبہ 18 لاشوں کے درمیان زینب ہو تب بھی بیٹھ کے نماز نہیں پڑھے گی. اہل بیت میں جب یہ کہا جائے کہ کسی نے بیٹھ کے نماز پڑھی سمجھیے قیامت ہے. قیامت. زندان شام میں 1 سال کے مسائل کے بعد سجاد نے زینب کو سنت نماز بیٹھ کے دیکھا تو برداشت کا یقین نہ کر سکی. وہ بھی اما آپ بیٹھ کے نماز پڑھے. ارے رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا ہر نماز کے وقت پورا دن بستر میں لیٹی رہتی ہیں، نماز کے وقت بستر سے اٹھتی ہیں، اٹھا نہیں جا رہا مگر ایک ہاتھ دیوار پہ رکھ کے چلتی ہے، دوسرے ہاتھ سے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو سنبھالتی ہے مگر مصلے پہ جا کے نماز پڑھتی ہے. ہائے آج ربیع الاول کی رات زہر دغا سے میرے 11ویں امام کا سارا جسم نیلا پڑ چکا. امام کے جسم پہ سوجن آ چکی ہے اور صبح کے قریب امام اس قابل نہ رہے ظاہری اعتبار سے کہ مصلے پہ جا کے نماز پڑھتے، بستر پہ بیٹھے بیٹھے آخری نماز ادا کی. میرا 12واں امام غیبت کے پردے میں ہے. بابا کی یہ حالت دیکھ کے برداشت نہ کر سکا، غیبت کا پردہ ہٹا کے آیا. بابا آپ کا بیٹا آپ کی خدمت کے لیے آ گیا. مگر امام نے کہا بیٹا واپس چلا جا، دشمنوں سے تجھے بچانا ہے. اور کہہ کے 12ویں امام کو بھیجا. اور میرا 11واں امام کل صبح فجر کی نماز کے بعد زہر دغا سے شہید ہو گیا. ایک مرتبہ اہل بیت اطہار میں بحران بپا ہوا. فاطمہ زہرا کے رونے کی آواز آئی. ظالم حکومت کی ڈرٹی پالیٹکس دنیا کو دکھانے کے لیے خم کیا گیا. جنازہ تیار ہے، نماز کا وقت آ رہا ہے. ایک مرتبہ 11ویں امام کے بھائی نماز پڑھانے آگے بڑھے. یہ منظر 12واں برداشت نہ کر سکا، پردہ ہٹا کے آ گیا. چچا ہٹیے، بابا کی نماز میں پڑھوں گا. ایک مرتبہ نماز جنازہ پڑھ کے پھر خیمت میں گئے اور تابوت اٹھا اور بڑی شان سے یہ تابوت چلا. سامرہ میں جہاں آج امام کا روضہ ہے وہاں جا کے دفن کیا. آئیے ہمارا امام زمانہ کو جا کے پرسہ دے. مولا امام زمانہ آپ 5 سال میں یتیم ہو گئے، ہمارا پرسہ لیجئے. لیکن مولا امام زمانہ
بابا کی نماز جنازہ تو آپ نے پڑھا دی، آئے کربلا کا وہ یقین، بابا مارا گیا، وہ غیبت میں نہیں ہے، نماز جنازہ بھی نہیں پڑھا سکتا، امام زمانہ آپ یتیم ہوئے لیکن آپ نے بابا کا ماتم تو کیا، آئے کربلا کی یتیمہ، آئے بابا کہتی ہے کہیں سے تماچے لگے، کہیں سے بولے پڑے، کربلا کا سجاد بابا کا جنازہ نہ اٹھا سکا، امام زمانہ نے تابوت اٹھتے دیکھا، باب الحوائج میں تابوت آ رہا ہے، اپنی اپنی جگہ سے کھڑے ہوئیے، اے امام زمانہ یہ آپ کے بابا کا تابوت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين المكرمين سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين الإمام المنتظر والحجة الثانية شرعا اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي بيتا عندك في الجنة ونجني من فرعون وعمله وقال الجزاء الإحسان إلا الإحسان وقال من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا وقال فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. چونکہ عید الضحیٰ کے اس جشن کا ایک خاصا بڑا حصہ وہ ہے جو ہمارے ان بچوں نے اپنی تقاریر میں اور پھر ہمارے شاعروں نے اپنے کلام کے ذریعے آپ تک پہنچا دیا. تو اب میرا کام آج کی اس مختصر سی تقریر میں باقی مادہ چیزوں کو سمیٹنا ہے، اس لیے کہ شیعہ کی ایک پہچان اور ایک تشخص یہ ہے کہ وہ اپنے محسنوں کو کبھی فراموش نہیں کریں. یہی سورہ رحمان کا اعلان ہے کہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان. کوئی اور اس پہ عمل کرے کہ نہ کرے، لیکن ہم آل محمد کے چاہنے والے، پاکیزہ نسب رکھنے والے، انسانیت کے اصول کی پابندی کرتے ہیں. آج سارا تذکرہ ہو گیا، مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی کا نام اب تک کسی کی زبان پہ نہیں آیا، اور یہ ممکن بھی نہیں ہے کہ ایک آدمی ساری بات بیان کرے. یہ ٹیم ورک ہے. بچوں نے بڑی محنت کے ساتھ زمانے کے امام کا تذکرہ کیا، شعراء نے ان دشمنان اہل بیت کا ذکر کیا، اور اب میرا کام یہ ہے کہ بہت ہی مختصر اس محسن کا تذکرہ کر دیا جائے کہ جس کے خلاف اس وقت ایک بار پھر دشمنان اہل بیت کے قلم حرکت میں آ چکے ہیں. البتہ وہاں تک بات پہنچانے سے پہلے باب الحوائج سن 1430 ہجری ایام اعضاء کا یہ آخری اشرہ، کیونکہ پوری مجالس کا پورا ایک سلسلہ تھا، خالی ایک آج کی آخری تقریر نہیں، ایک سلسلہ تھا. تو اس سلسلہ مجالس کو آخری ابھی فنیشنگ ٹچز دینا رہ گئے تھے، وہ 2-4-5 منٹ، اور یعنی تقریر کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں 5 منٹ، روکا نہ ہو آپ کو. یہ جو آج دن کا موضوع چل رہا ہے اس کے آخری لمحے، اور یہ 5 منٹ جو میں کہہ رہا ہوں انشاءاللہ دعوت کا بھی 5 منٹ ہوتا ہے، شاعروں کی بھی 5 منٹ ہوتے ہیں، پوری کوشش کروں گا. اچھا، بہت ہی مختصر بات اور بڑی سنجیدہ سی بات کہ آج دعا کے حوالے سے گفتگو ہوئی، اور اس وقت مجھے ایک اندازہ ہو رہا
ایک تشویش تھی مجھے کہ لوگ آ کے صفحے اللہ پہ بیٹھتے تو ہیں لیکن پتہ نہیں میری بات سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں کہ نہیں۔ آج مجمع کو دیکھ کے اندازہ ہوا کہ کل میں نے کہا تھا کہ وہ لوگ نہ آئیں تو واپس نہیں آئے، لگ بھی رہا ہے۔ تو اسی انداز سے باقی تمام باتیں تھیں اگر عمل کر لی جائیں۔ اب عمل کے مرحلے ایک بہت ہی اہم بات تورع کے حوالے سے یہ بیان کرنا، پتہ نہیں اس عشرے میں مجالس میں میری سپیڈ زیادہ تھی یا کوئی انگریزی اردو کا مسئلہ ہے کہ ایک سوال میرے پاس یہ آیا ہے کہ مولانا آپ نے 2 دن پہلے، یہ انگلش میں آیا ہے، اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ کچھ زبان کا مسئلہ، کہ مولانا آپ نے 2 دن پہلے اپنی مجلس میں یہ کہا کہ پیغمبر کے والدین نہ صرف یہ کہ گناہگار تھے بلکہ جہنم میں جلتی رہے۔ تو میں ذرا سا کنفیوز، مجھے قطعاً یاد نہیں ہے کہ میں نے ایسی کوئی بات کی۔ میں نے تو یہ عرض کیا تھا کہ دشمنان اہل بیت، کتاب کا نام بھی بتایا تھا الفقہ الاکبر ملا علی قاری، کہ دشمنان اہل بیت یہ تصور دے رہے ہیں، اور ہمارے یہاں یہ تصور ہے کہ مشکلات دور ہوتی ہیں جب ان کا بھی نام لیا جائے۔ آل محمد کا درجہ تو بہت بلند ہے، حضرت عبداللہ، جناب آمنہ، حضرت عبد المطلب، ان کے طواف کا میں تذکرہ کر رہا تھا۔ نعوذ باللہ من ذالک، ایسی کوئی بات ہی نہیں آئی کہ میں اپنا یا شیعت کا کوئی عقیدہ بیان کر رہا ہوں۔ تو کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ ہوا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تیز رفتاری میں کوئی نہ سمجھ پایا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیند کا مجھ ہو آ گیا ہو جس وقت مجمع کو آ رہا ہے، یہ ساری باتیں ہو سکتی ہیں، تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ البتہ یہ بیان کرنا ضروری کہ شعراء حضرات نے تصویر کا ایک رخ پیش کیا جو بہت ضروری تھا، لیکن اب اسے مکمل کرنا ہے اس میسج تبرع، جو نہ صرف یہ کہ فروع دین میں ایک بہت اہم فرق بلکہ تولا سے پہلے تبرع آتا، پہلے تبرع ہے اور پھر تولا، چاہے وہ تلاوت قرآن کا آغاز ہو یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پہلے ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بعد، چاہے وہ کلمہ اسلام ہو کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ پہلے ہوتا ہے الا اللہ بعد، اور چاہے وہ خانہ کعبہ کا طواف۔ یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم کہ خانہ کعبہ کے طواف تڑپ تڑپ کے لوگ جاتے ہیں کہ مولا بلا لو مجھے، خانہ کعبہ جاتے ہیں اپنی خوش قسمتی پہ فخر کرتے ہیں، وہاں بھی تبرع پہلے ہے اور تولا بعد میں۔ پیغمبر نے جو خانہ کعبہ سے 360 بت گروائے توڑے گئے، مولا نے بت شکنی کی تو ان بتوں کو خانہ کعبہ کے مین گیٹ پہ دفن کروایا۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بت یہاں کیوں دفن کیے جا رہے ہیں؟ کہا جب کوئی اللہ کے گھر کے طواف کے لیے آئے پہلے انہیں کچلے، پہلے انہیں روندے، پہلے ان پر اپنا قدم رکھے، اس کے بعد پھر وہ اللہ کے گھر کی زیارت کر کے اللہ کے گھر کا طواف کرے۔ ہر جگہ اسلام کا مزاج ہے تبرع پہلے ہے تولا بعد میں، اور یہی عمل کی منزل پہ بھی آتا ہے کہ اعمال کے اندر پہلے اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچانا ہے اور اس کے بعد پھر واجبات کا مرحلہ آتا ہے۔ 2 چھوٹی سی باتیں عرض کر رہا ہوں، اتنے جوشیلے مجمع، دیکھیں یہ میں اپنا کمال کہتا ہوں، یہ میرا بھی ایک معجزہ کہ اتنے جوشیلے مجمع کو اتنے جلدی ٹھنڈا کرتے ہیں، ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے۔ سوال سے سورہ تحریم وہ آیت میں نے تلاوت کی جو میں نے تو کسی اور حوالے سے تلاوت کی، ابھی ترجمہ آئے گا، لیکن اس کے اندر بھی یہی پیغام، تبرع پہلے تولا بعد میں۔ قرآن کریم عورتوں کا تذکرہ کر رہا، کہہ رہا ہے کہ اچھی عورتیں بھی ہیں اور بری عورتیں بھی۔ اچھی عورتوں کا ذکر پہلے نہیں ہے، بری عورتوں کا ذکر پہلے۔ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة نوح ولوط، اللہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، اللہ کافروں کے سامنے نوح اور لوط کی بیویوں کی مثال پیش کرتا، پھر اللہ نے کہا ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا۔ اور اب مومن حضرات سنیں، قرآن کہہ رہا ہے، یہ ترجمہ میں کہہ رہا ہوں، ضرب اللہ مثال دے رہا ہے صاحبان ایمان کے سامنے 2 اچھی عورتوں، پہلے بری عورتوں کا ذکر آیا پھر اچھی کا، لیکن جب اچھی کا ذکر آیا تو سب سے پہلا نام جناب آسیہ کا، اور جناب آسیہ کا جملہ قرآن کریم نے کوٹ کر قیامت تک کے لیے یہ بتا دیا کہ تبرع کہتے کس کو۔
جملہ یہ ہے کہ قالت رب ابنی لی بیتا عندک فی الجنہ، آسیہ فرعون کی بات ٹھکرانے کی بنا پہ زمین پہ لٹائی گئی ہے جلتی ریتی پر، سینے پہ چکی رکھ کے چلائی جا رہی ہے، چاروں ہاتھ پاؤں پھیلا کر اس میں میخیں گاڑی گئی، بدن پہ وہ غلام کوڑے مار رہے ہیں، کل تک آسیہ ان کے ملکہ، اور اس وقت جناب آسیہ ان تمام مصائب و مظالم کے درمیان جو دعا مانگتی ہے وہ قرآن میں لفظ بلفظ آئی، رب ابنی لی بیتا عندک فی الجنہ، اے خدا جنت میں میرے لیے گھر بنا دے، ونجنی من فرعون، اور مجھے فرعون سے نجات دلا، خالی فرعون سے نہیں وعملہ، فرعون کے کریکٹر سے بھی نجات دلا، فرعون سے بھی دوری اختیار کرنا ہے، فرعون کے عمل سے بھی دوری اختیار کرنا ہے، تبرہ اسلام کے اس عمل کا نام ہے کہ جو ظالم ہے ان سے بھی دوری اختیار کرنا مگر ان کے عمل سے بھی دوری اختیار کرنا، یہ نہ ہو کہ جس پہ لعنت بھیجی جا رہی ہے اسی سے ملتا جلتا کوئی کام انسان انجام بھی دے رہا ہو۔ نجنی من فرعون وعملہ، خدا بندہ خالی فرعون سے نجات نہیں چاہیے، فرعون کے عمل سے بھی، اس کے کرتوتوں سے بھی، اس کے کریکٹر سے بھی نجات چاہیے۔ تو ایک بہت مختصر جملہ ہے، کل مجلس کے درمیان ایک مسئلہ شرعی آ گیا اور اتنے جلدی کیونکہ وقت تو تھا ہی میرے پاس، آج تو پھر بھی ذرا ایک اطمینان ہے کہ ویکنڈ ہے، کل تو 12 دیر رات کی تابوت بھی برآمد ہونا تھا، ایام اللہ کی آخری مجلس تھی تو نوحہ اور ماقب یہ بھی بھرپور طریقے سے ہونا تھا، تو جلدی ایک مسئلہ آ گیا خمس کے حوالے سے، رب نجنی من فرعون۔ اب یہ حدیث میں بھی ہے کہ فلاں کو پہچانو وہ اس امت کے فرعون، لیکن ان سے بھی نجات پاؤ اور ان کے عمل سے بھی نجات پاؤ۔ اب وہ کل ایک مسئلہ خمس آ گیا، مسئلہ خمس کے حوالے سے میں نے وعدہ کیا تھا ایک مومن سے کہ آج میں اس کی تشریح کروں گا، وقت نہیں، فضول خرچی یا اسراف میں جتنا پیسہ خرچ کیا جائے اور جتنے حرام کام میں اس کا خمس دینا ہے یہ ان شارٹ، لیکن خمس کے حوالے سے اسی امام کی ایک حدیث وہ کیوں نہ پڑھ دی جائے جس امام کا تذکرہ آج ان بچوں نے 2 گھنٹے کیا، اور ماشاءاللہ مومنین ایسے تھے کہ جو پہلے بچے کی تقریر سے اور آخر تک بیٹھے بھی رہے، تو اس امام کی ایک حدیث غیبت میں امام کی 2 بہت مشہور حدیث ہے۔ اب میرے پاس مجھے خود بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اتنا ٹائم ہے نہیں کہ ان سب کو ایک سیکوینس میں ڈال کے بیان کروں، تو ذرا سی بے ترتیب باتیں ہو رہی۔ پہلی حدیث امام نے فرمایا اللہ کی لعنت ہے، 1,24,000 انبیاء کی لعنت ہے، ہم 12 اماموں کی لعنت ہے، تمام ملائکہ کی لعنت، جو ہماری دادی فاطمہ کے حق خمس میں سے 1 درہم بھی تھا۔ یقیناً اس قوم کا فرعون وہ ہے جس نے حق زہرا بدر کے نام پہ غصب کیا، مگر وہ صاحبان ایمان جو بدر کو تو غصب نہیں کیے لیکن ان کے بعد جو حق زہرا آ گیا، وہ بدر اس کے بعد گیا تھا، اس نے غصب کر لیا، جن کے بعد حق زہرا آیا۔ جب آپ کے پاس $100 آئے اور 1 سال رہے $20 خود بخود حق زہرا آپ کے پاس آ گیا، اب آپ کو وہاں لے جا کے پہنچانا۔ امام زمانے کا امام، یہ ہمارے چھوٹے بچے، یہ ہماری بچیاں زمانے کے امام کا تذکرہ کر رہی ہیں اور وہ خود فرماتے ہیں۔ اب فرق ہوتا ہے، بہت فرق ہوتا ہے۔ ایک ہے کہ ہم جیسے گناہگار کسی پہ لعنت بھیجیں، اور ایک ہے کہ امام معصوم کسی پہ لعنت بھیجیں۔ امام معصوم کی لعنت کا تصور کر کے عیسائیت کہاں اٹھی، اور ایک بار مباہلے کے میدان میں کہہ دیا خبردار ان کے مقابلے پہ نہ جانا، اتنے سچے چہرے نظر آ رہے ہیں کہ پہاڑ کے ٹلنے کی دعا کرے تو پہاڑ ٹل جائے۔ ایک بار اگر انہوں نے لعنت بھیج دی تو اس دنیا میں کوئی عیسائی نہ رہے گا، وہ کانپے جا رہے ہیں۔ مباہلے کا میدان جو میدان ہی تھا لعنت کے لیے، وَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، عیسائی گھبرا گئے۔ اچھا مباہلے نے ایک بات اور بہت واضح کر، جن میں سے 2 باتیں تھیں، جن میں سے ایک بات شعراء کے کلام میں آ گئی، ابھی جو شاعر حضرات کلام پڑھ رہے تھے ان میں آ گئی، کیونکہ میں بہت دیر سے بیٹھا ہوں 7:30 بجے سے، تو میں نے ہر بات سنی تو ہے لیکن کچھ باتیں مکس اپ ہو گئی، پتہ نہیں یہ ادھر سے پڑھی گئی کہ ادھر سے پڑھی گئی، باہر یہ بھی اہل بیت کے نوکر، وہ بھی اہل بیت کے نوکر، یہ بھی خدمت اہل بیت کر رہے تھے، وہ بھی خدمت اہل بیت کر رہے تھے، دونوں میں سے کسی ایک نے ایک بات کو پڑھ دی۔ پیغمبر کی مشہور حدیث کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جب آدمی ان کے اوپر نگاہ ڈالتا ہے تو وہ اللہ کے یہاں افضل ترین عبادت مانی جاتی ہے۔
النظر الى وجه علی عبادت والنظر الى القرآن عبادت والنظر الى الکعبہ عبادت. علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، قرآن کو دیکھنا عبادت اور کعبے کو دیکھنا عبادت. اور پھر معصوم نے وضاحت کی کہ یہ تین وہ چیزیں ہیں جس پہ مسلسل اور مسلسل اور مسلسل نور خدا کی بارش ہوتی ہے. کعبے پہ نور خدا کی بارش ہوئی، کعبے کو بیت اللہ بنا دے. قرآن پہ نور خدا کی بارش ہوئی، قرآن کو کتاب اللہ بنا دے. علی کے چہرے پہ نور کی بارش ہوئی، علی کے چہرے کو وجہ اللہ بنا دے. مگر یہ تین چیزیں بظاہر اس حدیث میں ایک ہی کیٹیگری میں آئی، مگر نہیں، جیسا کہ شاعر کے کلام میں تھا. برادر محترم سے ٹین کافی تھا کہ ڈاکٹر یاسین صاحب نے نام دیا، خالی کلام ہی نہیں نام دیا ہے، لیکن وقت بچانے کے لیے میں نام نہیں دے رہا تھا، کہیں غلط فہمی نہ ہو جائے تو میں نے نام بھی دے دی. تو ہے خلاصہ یہ کہ ایک بات تو اس میں آ گئی کہ تین چیزوں کو بظاہر پیغمبر نے کیٹیگری میں رکھا ہے، کیٹیگری نہیں ہے. اب اس میں آگے دیکھ لیجیے تین چیزیں، مطلب تین چیزیں ایسی کہ علی ان میں سے کسی کے محتاج نہیں ہے، باقی دو علی کے محتاج. ایک تو آپ نے شعر سن لی، خانہ کعبہ علی کا محتاج ہے، علی اس میں پیدا ہو. بھئی قرآن کی وہ بہت ہی مشہور آئے ان اول بیت وضع للناس والذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین. یہ ہم نے مکے میں جو گھر بنایا ہے ساری کائنات کا قبلہ سب کی پیشانیاں یہاں جھکانا ہے، تو جھکائی کیوں؟ اللہ نے اتنی دیر انتظار کیوں کیا؟ کہ وہ بھی ہمارا ایک طریقہ، ظہور ایمان کے حوالے سے اللہ کا ایک طریقہ یہ موضوع تھا آج کا. اس سے پہلے یہ بات آ گئی لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، ہمارے طریقے میں تبدیلی نہیں آتی. وہ بھی اللہ کا ایک طریقہ. کیا طریقہ؟ قبلہ بناتا ہے لیکن پیشانی جھکاتا نہیں. ایک انتظار ہوتا ہے، بیچ میں ٹائم پیریڈ آتا ہے، گیپ آتا. کہا دیکھ لو آدم، ہم نے کیا کہا تھا آدم کے بارے؟ ہم آدم کو بنا رہے ہیں، آدم کو بنا رہے ہیں، لیکن فَإِذَا سَوَّيْتُهُ پہلے ہم آدم کو بنائیں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي پھر اس میں روح ڈالیں گے، وَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ پھر اس کے آگے سجدہ کرنا. ایسا نہ ہو کہ آدم بنتے نظر آئے دوڑ کے سجدہ کرنے لگے. اتنے دوڑنے کی ضرورت اہل بیت کے ماننے والوں کو نہیں. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ آدم بن گئے، 30,000 سال آدم کا پتلا پڑا رہا. جب اس میں روح ڈالی گئی تب کہا کہ اب سجدہ کرو. پتا چلا قبلہ بنتا ہے جب تک کہ روح قبلہ نہ آ جائے. ادھر پیشانی نہیں جھکائی جا سکتی ہے، کعبہ بن گیا ہوگا، لیکن جب تک کہ روح کعبہ علی کی شکل میں نہ آئے کعبہ دنیا کا قبلہ نہیں. طریقہ ہے خدا. دور بھیجے محمد والے. ایک اور سوال مولانا، یہ جو آپ نے لندن میں بہت ان کا کہنا بہت اچھی ایک مجلس پڑھی تھی کہ درود پڑھنا غلط ہے، درود بھیجنا صحیح. اور اس سے آپ نے بہت اہم مسئلہ واضح کیا تھا. آغاز تقریر بہتر ذرا کچھ آج بتا دیجیے کیسے بتا. خلاصہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں وقت کی کمی. تین چیزیں ہیں لیکن علی اور کعبہ. علی محتاج نہیں ہے کعبے کے، کعبہ علی کا محتاج. ان اول بیت بنا سب سے پہلے ہے، قبلہ نہیں بن پایا جب تک روح کعبہ نہ آ جائے. اور قرآن اور علی، قرآن اور علی. نجران کے میدان میں فیصلہ ہو گیا کہ اس کے اندر بھی کس کو کون ترجیح رکھتا ہے اور فوقیت رکھتا ہے. بھئی نجران کے مباہلے کا میدان ایسا ہی مباہلہ نہیں ہوا کہ آئے آج یمن کے عیسائی، نجران یمن کا علاقہ، اور کہا کہ ہم کو مباہلہ کرنا ہے، کل مباہلہ. ارے 18 دن 17 دن 26 دن 39 دن الگ الگ روایتیں، منیمم ہے 17. پیغمبر سے بحث کرتے گئے اور پیغمبر کی سپورٹ پہ اللہ آ گیا. نجران کے مباہلے کی آیت سے پہلے کی آیتیں کون سی؟ عیسائی آرگومنٹ کر رہے ہیں، قرآن جواب دے. مگر پیغمبر نے کہا تم عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کیوں مانتے؟ کہا بغیر باپ کے پیدا ہوئے. بجائے اس کے کہ رسول جواب دے، اللہ جواب دے رہا. اِنَّا مَثَلَ عِیسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ. یہ مباہلے کی آیت سے پہلے کی آیت. عیسیٰ کی مثال آدم جیسی. اگر عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہو کے خدا کے بیٹے بن سکتے تو آدم کو کیا کہو گے؟ ان کے باپ بھی نہیں، ان کی ماں بھی نہیں، وہ تو ڈبل خدا ہونے چاہیے. اب یہ قرآن جواب دے رہا، رسول بھی آرگومنٹ، قرآن بھی دلیل. اور پھر جب دونوں کا کمبینیشن ہو گیا
ہمارے ڈاکٹر یاسین صاحب ہمیں ڈھونڈ رہے تھے کہ ننھے حافظ قرآن دیکھ کے کیوں نہیں پڑھتے. اگر یہاں پہ کمبینیشن ہو گیا, قرآن پڑھا جا رہا ہے اور کائنات کا سب سے بہترین قاری رسول پڑھ رہا ہے. رسول اللہ کے بغیر کون قاری قرآن پڑھے, لیکن کوئی اثر نہیں ہوتا نجران کے عیسائیوں. اور اہل بیت کے اثار ابھی خالی میدان میں آئے, ابھی مباہلہ شروع بھی نہ ہوا. قرآن کو نہ ماننے والے, خدا کو نہ ماننے والے, رسول کو نہ ماننے والے ایک لمحے میں شکست مان کے چلے گئے کہ خبردار ان کے مقابلے میں نہ آنا. تو کیا ہمیں یہ کہنے کا حق نہیں ہے جب رسول اللہ کے لیے قرآن کافی نہیں ہوا, اہل بیت کو لانا پڑا, تو امتی کیسے کہہ سکتا ہے کہ حضرت کتاب اللہ میرے لیے قرآن کافی؟ رسول کے لیے قرآن کافی نہیں, اہل بیت کو لانا پڑ رہا ہے. امتی کیسے کہہ رہا ہے حسبنا کتاب اللہ؟ اور اگر اس نے کہا تو اسی کا سر جھکانے کے لیے دعوے فضل کیا گیا. زہرا کے لیے فضل کی کوئی حیثیت ہے کیا؟ جس کی کنیز وہ علم کیمیا جانتی ہے کہ پتھر کو سونا بنا کر مولا کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ یا امیر المومنین, میں نے کئی گھروں میں کنیزی کی ہے, اتنا شریف گھرانہ آج تک نہیں دیکھا. شریف گھرانہ احترام کرنا جانتا ہے انسانوں. کنیزیں گالم گلور سب شتم فزیکل ٹارچر, مارنا پیٹنا, کھال کو داغ دینا, ناک کاٹ دینا, کان کاٹ دینا ایک نارمل بات ہے. اور یہ گھرانہ بھائی کنیز کا وہ اسٹیٹس تھا جیسے آپ کے بچے کو کوئی کھلونا دے دیا ہے, آپ نے اس کو ایک گاڑی دے دی, ٹوائے کا, وہ توڑے پھوڑے, نہ کوئی اس کو اعتراض کرے گا, نہ کوئی حقوق انسانی کی تنظیم بنا کے آئے گا, کھلونا اس کی مرضی. یہ کنیز کا اسٹیٹس. مولا مگر ایسا شریف گھر ہے کہ میں کنیز بن کے آئی, روزانہ صبح کمپٹیشن ہوتا. جب فاطمہ اٹھتی ہے میری کوشش ہوتی ہے شہزادی کو سلام پہلے کروں, لیکن شہزادی ہمیشہ اپنا سلام مجھے پہلے پہنچاتی ہے. مولا آپ آتے ہیں تو بہن کہہ کے سلام کرتے ہیں, حسن حسین آتے ہیں ماں کہہ کے سلام کرتے ہیں. ایک دن گھر کی خدمت کرتی ہوں, اگلے دن میں بستر پہ بیٹھ کے رات کرتی ہوں, فاطمہ کھانا پکا کے میرے آگے پہ لگاتی ہیں, فاطمہ میرے کپڑے دھوتی ہیں. بس اب برداشت نہیں ہوگا, یعنی وہ فضا ہے, اس گھرانے کی غربت اب برداشت نہیں ہو رہی. مولا کہ میں علم جانتی تھی تو آج تک میں نے کہیں ظاہر نہیں کی, لیکن خاص یہ میں آپ کے لیے لائی ہوں, آپ کے گھرانے کی شرافت دے. کیا مولانا اندر بلا لیجیے. محمد والا محمد آئیے تشریف لائیے. مولانا نے مسکرا کے کہا فضا ہمیں اس کی ضرورت نہیں. فضا نے گھبرا کے کہا مولا آپ اپنے لیے نہ لیجیے, بچوں کے لیے لیجیے. پتہ نہیں کتنے وقت کے فاقے سے نڈھال مولا نے دیکھا کہ فضا کو بتانا پڑے, ورنہ اس گھر میں بھی فضا کو سالوں رہنا, روزانہ یہ تماشا ہو. یہی تو کیا نا مسلح ہوگا. فضا کی نگاہ پڑی, میں ایک چھوٹے سے پتھر کو سونا بنا کے لائی اور یہاں سونے کا ایک دریا علی کے مسلح کے نیچے بہ رہا. پتہ کی کیا ضرورت؟ خیبر کا مال غنیمت ہر مسلمان کو ملا, زہرا کے گھر میں نہیں آئے تو زہرا نے شکرانے کا سجدہ انجام دیا. پھر فضل کا مسئلہ کیا؟ فضل کا مسئلہ ان کے منہ میں تماشا تھا, جنہوں نے کل یہ کہہ دیا حسبنا کتاب اللہ ہمارے لیے قرآن کافی. کل تو اتنا بڑھ بڑھ کے کہہ رہے تھے قرآن کافی. پہلا ہی کیس جو حاکم کے پاس آیا, شہزادی نے فضل کا دعویٰ کیا قرآن کی کوئی آیت نہ پڑھ سکتا, ایک حدیث رسول کوٹ کی جا رہی. شہزادی اپنے خطبے میں قرآن کی آیتوں میں آیتیں تلاوت کر رہی, میراث کی آیتیں, وَوَرَثَ سُلَیمَانُ داؤد کی آیتیں, اور وہ سامنے والا بیٹھا ہوا صرف ہے ایک حدیث ہم نے سنی. کس بردے میں دعویٰ, کس بوتے میں دعویٰ کیا تھا حسبنا کتاب اللہ. پہلے ہی کیس میں کتاب خدا سے کوئی دلیل نہ لا سکا, حدیث بنانا پڑی. یہ بھی عالم اسلام کا ایک پرابلم ہے, حدیث بنانے کے کارخانے. ٹائم ہی نہیں ہے, کہاں میں تفصیل میں جاؤں, اصل بات نہیں جا رہی.
تو فضل دراصل یہ بات سمجھانا تھی کہ اگر اہل بیت کہیں کہ ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے تو یہ دعویٰ ان کے منہ پہ سجتا ہے تم جو قرآن پڑھ نہیں سکتے. پھر وہ کسی میں نے مصرے سے استفادہ کیا ہے, پتہ نہیں میرے رائٹ ہینڈ سائڈ سے آیا تھا کہ لیفٹ ہینڈ سائڈ سے. بہرحال دولت کی ضرورت نہیں تھی, لیکن مسئلہ اتنا بڑا بنا کہ مجمع نے بھی کہا, تھوڑی دیر پہلے آپ نعرہ لگا رکھتے نا کہ فجر چھین لینے والوں کا غاصبوں پہ لعنت. زمانے کے امام نے کہا اسی طرح جو ہماری دادی کا خمس روک لیتا اس پہ بھی لعنت. ایک لعنت ہماری طرف سے جا رہی ہے, ایک لعنت امام کی طرف سے آ رہی ہے. امام کی لعنت کو تصور کر کے نجران کے عیسائی کہاں اٹھے, ان کی زبان میں لعنت نہیں آنا چاہیے, عیسائیت مٹتے رہ گئے. مومن کس طرح سے امام کی لعنت بڑی خوشی سے قبول کرنے کو تیار. حق ظاہرہ نجنی من فرعون وعملہ, فرعون امت سے بھی نجات کی دعا کرے اور اس کے عمل سے بھی. یہ ہے کمپلیٹ تبرہ جو آج کی رات کا پیغام یہی. اب آپ ایک لسٹ بنائیے کہ یہ جتنے بھی ظالم و دشمنان اہل بیت تھے آخر ان کے کرتوت کیا تھے. وہ عمر ابن سعد, وہ صحابی رسول سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا, حسین کا ہم عمر ہے, مدینے میں تقریباً یہ لوگ ساتھ پیدا ہوئے, حسین کی ساری عظمتوں کو جانتا. جب ابن زیاد نے بلا کے اس کو لشکر یزید کی سالاری دی تھی تو اس نے اپنے آپ کو زخمی کر لیا کہ کیسے ممکن ہے. اگلے دن راضی کیوں ہو گئے؟ جب ریفی گورنری کا پروانہ ملتا, کوئی ایک صوبے کی گورنری کی وجہ سے اپنا دین و ایمان بیچ دیتا ہے, کوئی کسی ملک کی نیشنلٹی کی بنیاد نہ جنی من فرعون وعملہ. اب دیکھیں مجمع کیسا ٹھنڈا ہو گیا. تو یہ گر ہے میرے پاس, یہ ہنر ہے میرے پاس کہ اس نے بے شہر اور بےتاب بندے کو کیسے ٹھنڈا کیا جائے. تو خلاصہ یہ تمام وہ دشمنان اہل بیت جن پہ ہم لعنت کرتے ہیں, ہمیں لعنت کرنا ہے. ہم کون ہیں؟ زیارت عاشورہ میں ائمہ طاہرین نے لعنت دی, لیکن ان کی بنائیے ایک چارٹ شیٹ کہ اصل کیا کیا چیزیں اور ان میں ایسی ہیں جو نجنی من فرعون وعملہ کی کیٹیگری میں آتی ہے. خدا نہ کرے بے خیالی میں, بے دھیانی میں ہم کو پتہ نہ چلے ان میں سے کوئی چیز ہم پہ نہ آ جائے. لیکن یہ تو ایک ضمنی بات ہے. اصل بات مجھے یہ کہنا ہے کہ تبرہ ایک عملی ہوتا ہے, تبرہ زبانی ہوتا ہے. دونوں اسلام, زبان سے بھی تبرہ بھیجنا اور عمل سے بھی تبرہ کرنا. وہ کام کبھی نہیں کرنا جو دشمنان اہل بیت کی عادت و طریقے میں شامل. لیکن ایک آخری بات اس حوالے سے مجھے یہ کرنا ہے کہ اہل بیت کے نام پہ یہ کائنات چل رہی ہے. اس پورے 9 دن میں بہت ساری دعائیں پڑھی تھی, ایک آخر میں جملہ کہنا اور وہ یہ ہے, اس کو بیان کرنے کا بھی وقت نہیں کہ دعا کوئی بھی آپ مانگے قبول ہے, مگر حرام کام کی دعا قبول نہیں, یہ بھی مانگی جا رہی ہے. اب میں کیا کیسے بتاؤں کہ کیا حرام کام کی کون سی دعائیں مجھ سے کہا گیا مولانا ذرا بتائیے. آپ نے اتنی دعائیں بتائی ہیں, یہ بھی بتا دیں. www.dua.org میں ہم ڈھونڈ کے کرتے کس انداز کی دعا ہے. میرے ایک بہت ہی محترم بزرگ ہیں, لیکن بہرحال اتنے پرانے ہمارے تعلقات ہیں کہ دوستی کی منزل. لاہور کے اگر کوئی مومن یہاں پر ہے تو لاہور میں موچی دروازہ کی مسجد کے پیش نماز, پہلے ان کے والد کیا وہ ہے, اب ان کے بیٹے ہیں حجت الاسلام آغا علی موسوی, بہت عظیم شخصیت. انہوں نے یہ واقعہ مجھے سنایا. میں نے کئی بار مجلسوں میں پڑھا. جو ہمارا اصل موضوع چل رہا تھا, میں نے کہا نا اس کے فنیشنگ ٹچز ہے جو 5 منٹ میں دینا تھا. اچھا 25 منٹ تو ہو گئے, اس میں کچھ اور باتیں آ گئی ہیں, اس کو اس میں سے نکال دیجیے گا میرے 5 منٹ میں سے. تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میرے پاس ایک مومن ہے اور وہ گلبرگ کے رہنے والے تھے. اس زمانے کا گلبرگ لاہور کا سب سے پوش ایریا. اور جیسا کہ میں پہلی مجلس سے کہہ رہا ہوں کہ جب پیسہ جیب میں آتا ہے اسی وقت سے آدمی کا دماغ خراب ہوتا ہے. اب وہ آئے اور آنے کے بعد کہا کہ مولانا میرا بہت بڑا مسئلہ ہے, دعا بتائیے, یا کوئی تعویذ یا کوئی دعا. ایسی دعائیں اور تعویذ اسی باب الحوائج کی مجلسوں کے بعد مجھ سے پوچھے گئے. باقی لوگوں کو تو میں نے کوئی ویب سائٹ کا ریفرنس دے دیا, کسی کتاب کا ریفرنس دے دیا, اس میں میں کیا ریفرنس دوں, اس واقعے کا دے گا. کہا کہ گلبرگ ایک مومن آئے, بہت پیسے والے, بہت بڑے بزنس مین, اور آنے کے بعد کا مولانا ایک بہت بڑا میرا مسئلہ. اور ویسے تو میں آپ کو زحمت نہ دیتا, لیکن مسئلہ بھی بیٹی کا. بیٹیاں جو ہیں بہرحال
صاحب اولاد جانتا ہے بیٹے سے زیادہ آدمی کو بیٹی کا مسئلہ پریشان کرتا. بنتن ولو کانا مریمہ، بیٹی مہاراج کی ذمہ داری ہے چاہے مریم جیسی ہی کیوں نہ ہو. پہلی مجلس میں آپ نے معصوم کی حدیث سن لی. اب جیسا میں نے آغا بزرگ شیرازی اور آیت اللہ نظمہ آغا افشاردی کو واقعہ پڑھا، علماء کی ذمہ داری ہے کہ قوم کی یہ مسئلے بھی حل کریں. چنانچہ کہا بتائیے جو میری مدد ہوگی میں کروں گا. مسئلہ کیا؟ کہا جی میری بیٹی اور وہ ایسی پردے کی ببو ہے کہ میرے پاس گھر میں میرے دوست آتے ہیں، پڑوسی آتے ہیں، بزنس پارٹنر آتے ہیں، میں بھی ان کے یہاں جاتا ہوں. ان کی بیٹیاں ایک مرتبہ ایسی اچھلتی کودتی ناچتی گاتی ٹھمکتی بھی آتی ہیں. انکل انکل کہتے ہیں، ان کا منہ سوکھتا ہے، ساتھ میں بیٹھ جاتی ہیں، ہاتھ ملاتی ہیں، جب تک کہ ان کا بات نہ آ جائے ٹائم میرا گزرتا بڑے آرام سے گزرتا. میری بیٹی ہے کہ ادھر کوئی میرا دوست آیا، ادھر کوئی میرا بزنس پارٹنر آیا، ادھر کوئی میرے رشتہ دار آئے. میں نے کہا نا ہمارے یہاں رشتہ داری کا دائرہ بھی اتنا بڑا ہے کہ کمپیوٹر بھی چکرا کے رہ جائے تو یہ بیٹی اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے. مجال ہے کہ کسی کے سامنے آ جائے، میں چیختا رہتا ہوں، میری بیوی چیختی رہتی ہے، لیکن وہ کمرہ بند کر کے بیٹھی ہے، کہتی ہے کہ یہ سب نامحرم، میں نامحرم کے سامنے نہیں آؤں. اگر آنا ہے تو میں حجاب کے ساتھ آؤں. اچھا حجاب کو لوگ اور بڑی گالی سمجھتے، ہمارے سامنے اس نے اسکارف تو پہنا کہ ہم کو گنڈے ہیں، بدماش ہیں، برے ہیں، ہماری نیت میں شاید اور بڑی گالی. اس سے بہتر ہے نہ آنا. وہ اسکارف پہن کے بچی آ گئی، پہلا خیال یہ ہوگا کہ مجھے کیا گنڈا بدماش سمجھ رہی ہے. تو وہ ہے کہ وہ بہت بڑا مسئلہ، وہ تو اس کمرے میں بیٹھ، میں نہیں آؤں، یا مجھے اسکارف کے ساتھ آنے دیے یا مجھے نہیں آنے. ورنہ آج کی دنیا میں کم از کم یہ 30 سال پہلے کا واقعہ ہے، 35 سال پہلے. مولانا آج کی دنیا میں ایسی بچی کا کیسے گزارا ہوگا؟ تو شادی بھی کرنے کو تیار نہیں. حجاب کی تعریف کرنے والے بھی ممبر سے حجاب اچھا لگتا ہے، تقریر میں اچھا لگتا ہے، لیکن بہو حجاب والی لانا کبھی نہیں مانا. تو مولانا کوئی ایسا تعویذ دیجیے کہ اس بچی کا مسئلہ ہو. مولانا کہتے میں سر پکڑ کے بیٹھا اس کو کیا جواب. میں نے اس سے کہا کہ بھائی کئی کتابوں کے نام لی کہ میں نے مثلاً مصباح دیکھی، میں نے اقبال دیکھی، میں نے مفاتیح دیکھی، میں نے بہار دیکھی، میں نے ذات المعاد دیکھی. اس میں مجھے ہر مسئلے کے تعویذ نظر آئے. روزی کا مسئلہ ہے، بیماری کا مسئلہ ہے، دشمنوں کا مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، قرضوں کا مسئلہ. بے شرمی اور بے حیائی کا تعویذ اب تک نظر نہیں آیا. جس دن کتاب میں تعویذ نظر آیا سب سے پہلا تعویذ آپ کو بلا کے آپ کے حوالے اور فری کرو، مطلب چارج بھی نہیں ہو. اب اس کے لیے تعویذ مانگا جا رہا. مولانا وہ پرانی میری بہت اس سے انڈرسٹینڈنگ کی، اس کی کہیں اور شادی ہو. کوئی ایسا تعویذ بتائیے یا شوہر مر جائے یا اس کو طلاق. اور پریشر اسلام کے بعد ہر مسئلے کا حل ہے، اس کا بھی کوئی حل ہو. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ میرا موضوع دعا کا اتنا زیادہ پھیل کیوں ہے. ان کا بھی اور شکایت کر رہے ہیں. مولانا وہ دعا وہ عربی میں ہمیں کوئی تعویذ نظر نہ آیا کہ جس سے محبت ہے اس کے شوہر کو مارنے کا. کوئی تعویذ ہی نظر نہیں آیا. یہ کیسی ویب سائٹ. اب یہ میں نے مثال دی ایسی بیوی ہے اور عورتوں کے خیال میں ہمیں طلاق چاہیے، طلاق کی کوئی دعا بتائے. سورہ طلاق کی دعا بھی طلاق کی نہیں ہے، گھر میں روزی لانے کی دعا. لیکن بہت ہی مختصر عقید زہرا، ایک کمپلیٹ عمل میں آپ کو بتاتا ہوں. روزی کے بات پہلی مجلس میں روزی سے شروع ہوئی تھی، آخری مجلس میں روزی پہ ختم ہوا. مگر یہ کمپلیٹ عمل دو حصوں میں، زبان سے بھی پڑھنا ہے. گاڑی واڑی تو نہیں بنتی، زبان سے بھی ہے اور عمل سے بھی. روزی میں برکتوں کے دو طریقے. آخری انشور کریڈٹ کرنٹ سے ہماری مجلس سے شروع ہو. ایمان کے آنے سے پہلے کی سائن میں 1/3 آبادی مرے کی بھوک کی وجہ سے. ہماری بچیوں نے بھی سائنس آف ظہور میں بہت اچھی تقریریں کی اور بچوں نے سے بھی جس نے یہ ٹاپک لیا. ہر ٹاپک پہ اچھی بات ہوئی ہے لیکن اس پہ تو کریڈٹ کرنٹ یہ ایک ایسا مسئلہ پہلی مجلس اور آخری محفل دو بہت مختصر بات. ایک عملی بات یہ ہے کہ کبھی اپنے مال میں حق زہرا اس طرح شامل نہ ہونے دیں کہ آپ اس کے غاصب یا مجرم ہیں اور کسی حساب کتاب میں آپ کی گڑبڑ ہو جائے، لیکن خود کے حساب کتاب میں کبھی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے. ساری دعائیں فیل ہیں اگر آپ حق زہرا کا سن کر کے کہیں مولانا کوئی دعا بتائیے. نہیں، جہاں زہرا کا معاملہ آ جائے وہاں کوئی دعا نہیں چاہیے. ابھی بھی بات ہو رہی کہ اللہ زہرا کی رضا سے راضی ہے، زہرا جس سے ناراض ہو اس سے اللہ ناراض، وہاں کوئی دعا نہیں چلے.
نہ سورہ طلاق کی دعا چلے گی، نہ دعا نعم البدل چلے گی، نہ دعا.org کی کوئی دعا چلے گی۔ ایک عملاً یہ کرنا اور زباناً بہترین روزی کا ان لوگوں کے لیے بھی جن کو روزی کا پرابلم، ان لوگوں کے لیے بھی کہ الحمدللہ روزی کا پرابلم نہیں ہے، کاروبار لگا ہوا ہے، جاب موجود ہے، ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں اس کے اندر نقصان نہ ہو۔ کتنے روزانہ 40 45 50 بڑی بڑی کمپنیوں سے نکالے جا رہے ہیں، اور وہ ہے تسبیح صاحب جو آپ نماز کے بعد 34 ٹائمز اللہ اکبر پڑھتے ہیں، 33 ٹائمز الحمدللہ پڑھتے ہیں، اور 33 ٹائمز سبحان اللہ پڑھتے ہیں روزی کی نیت۔ اگر آپ کا کاروبار ہے اور جاب ہے تو جب صبح گھر سے کاروبار یا جاب کے لیے جائیں تو دعا دروازے پہ رک کے پڑھیں، یہ تسبیح ہوتے ہیں۔ اور اگر نہیں ہے لیکن آپ کوشش کر رہے ہیں، اپلائی کر رہے ہیں، انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں، بزنس سیٹ اپ کرنے جا رہے ہیں، جب گھر سے دیکھیں اس نیت کے ساتھ اس وقت جاب کے لیے جانا، یہ دعا پڑھ کے جائیے، پھر دیکھیے گا اس کے بینیفٹ، کیونکہ اس کی اصل جو روایت شہزادی نے گھر کے مالی پرابلم کی کمپلین کی رسول سے، تو رسول نے یہ تسبیح عطا کی۔ اس کا کانٹیکس ہی ہے بہترین عید الزہرا میں زہرا کے چاہنے والوں کو زہرا کی جانب سے ایک بہترین تحفہ اس سال کے کریڈٹ کرتا مگر دعاؤں کے حوالے سے ایک آخری بات عرض کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ ہماری اور آپ کی دعائیں کو آپ سنتے رہے۔ دو دعائیں میرے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام صحیح کاملہ کی دعا نہیں بتا رہا، دو دعائیں چوتھے امام کربلا کے حوالے سے ایسی مانگی تھی۔ دو دعائیں، پہلی دعا جب ایک مومن حج کرنے مدینے آئے، اور یہ ٹائم پیریڈ ہے کہ جب کوفے میں مختار کی حکومت قائم، کربلا کے ایک ایک ظالم کو مختار ڈھونڈ رہے، ان کو بھی کہ لعن اللہ امتن قتلت کا، جو قاتلان امام ہیں ان کو بھی ڈھونڈ رہے، لعن اللہ امتن ظلمت کا، جن کا قتل میں حصہ نہیں تھا لیکن ظلم شریف تھے ان کو بھی ڈھونڈ رہے، لیکن اس کے بعد لعن اللہ امتن سمعت بذلک فرضیت، ان کو بھی ڈھونڈ رہے ہیں کہ جو نہ قتل میں تھے نہ ظلم میں تھے لیکن راضی تھے قاتلوں سے۔ دو مثال، آقا حسین کے ذوالجناح کا کیا ہوا، یہ ایک اختلافی مسئلہ، بعض علماء کہتے ہیں دریائے فرات میں ڈوب کے وہ اس نے اپنے آپ کو شہید کر دیا، لیکن آقا حسین کی سواری تو اونٹ بھی تو کربلا میں تھا۔ جو صبح عاشور آقا نے پہلا خطبہ فوج یزید کو دیا تو باقاعدہ پہلے اس کا ایک ایٹماسفیئر کے لیے گھوڑے پہ بیٹھ کے آگے آئے، اب دونوں فوجوں کے درمیان جو خالی جگہ وہاں رکے، غلام سے کہا کہ اس سواری کا اونٹ لے کر آؤ، اب دونوں فوجیں یہ منظر دیکھ رہے، آقا ذوالجناح سے اترتے ہیں، اونٹ پہ سوار ہوتے اور پھر خطبہ دیتے۔ اب اس کے اندر پورے میسیجز ہیں لیکن ٹائم نہیں، یہ اونٹ بھی کربلا میں تھا جس پر آقا نے وہ عظیم خطبہ دیا۔ اس کا ایک جملہ مومن کو ہمیشہ یاد رکھنا، دو جملے یاد ہیں مومنین کو اسی خطبے، حیات من الذلہ، یہ لعین ابن لعیم حرام کی اولاد اس سے بیعت مانگتا حسین اور ذلت برداشت کرے، اور دوسرا جملہ اسی خطبے کا، الموت اولی من الحیات، مر جانا قبول ہے ذلت کی زندگی سے۔ یہ جو خطبہ ہے اسی کا تیسرا جملہ بھی ہے، لقد ملئت بطونکم من الحرام، اے یزیدیوں تمہارے پیٹ حرام پیسے سے بھرے، حرام روزی سے بھرے ہوئے، یہ حرام ہے جو تمہیں یزیدی بنا رہا۔ لیکن یہ آج میں عید زہرا کا بھی عنوان تو نہیں، میں تو آخری مرحلے پہ آ گیا، یوں کوفہ لایا گیا، اور کوفہ لانے کے بعد ابن زیاد کے حکم سے یا عمر سعد کے آیا ہے بیت کے قافلے کے ساتھ، اسے نہر کیا گیا یعنی ذبح کیا گیا، اور پھر اس کا گوشت تقسیم کیا گیا کوفے والے، بہت سے لوگوں نے منع کر دیا، اللہ اللہ حسین کی سواری کا جانور ہم گوشت نہیں لیں، 40 گھر والوں نے قبول کر لیا خوشی کے ساتھ۔ اب بظاہر ہے یہ قاتلوں کی کیٹیگری میں آ رہے ہیں 40 نہ ظالموں، لیکن ان کا یہ عمل حسین کی سواری کا جانور ظلم کے طور پہ ذبح کیا جائے وہ گوشت قبول کر لیں، یہ دلیل اس بات کی ہے کہ یہ راضی، ایک ایک 40 میں سے ایک ایک کو مختار نے ڈھونڈ کے نکالا اور صبر۔ دوسری مثال،
اپنا سگا بھانجا عمر سعد مختار کا سگا بہن ہوئی، مختار کی بہن عمر سعد کی بیوی، اور کہانیوں میں بھی قصوں میں بھی اور ہمارے کلچر میں بھائی بہن کا سہاگ بچانے کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دے. لیکن جہاں بات آل محمد کی آ جائے، جہاں بات حسین مظلوم کی آ جائے، جہاں بات عید الزہرا کی آ جائے، اپنے سگے بہنوں کو واسطے جہنم کی. مگر اس کے بعد اس کے دو بیٹے بھی پکڑے، مختار کے بھانجے. ہماری نانی دادیاں جب ہم کو کوئی کہانی سناتی تھی اور اس میں یہ آتا تھا کہ جن نے کسی کو اور جان بچانے کے لیے کہتا ہے ماموں آداب، جن کہتا ہے خاک کھاؤ مٹی کھاؤ، بھانجے کو کیا تھا؟ ماموں بھانجے کا ایسا ہی رشتہ ہے. بہرحال کچھ ہمارے یہاں کے علاقوں میں آج کچھ نانی وانی کی بات کی جاتی ہے، کچھ ماموں کی بات ہوتی ہے، کچھ ایسے ماموں ہیں کہ رشتے سمجھ میں بھی نہیں آتے، 3 in 1 4 in 1 5 in 1. لیکن خیر اس کو چھوڑیے. ابھی اتنی سی بات، بھانجا اور ماموں دونوں مختار سگے بھانجے، ایک کو مختار نے چھوڑ دیا اور ایک کو باپ کے ساتھ سوتا. دونوں کربلا نہیں گئے، لیکن پہلے والے نے ثابت کر دیا کہ میں باپ کو کنڈیم کرتا، باپ ماں بھائی بہن سارے رشتے حسین میں قربان. اور دوسرا ساری زندگی فخر کرتا رہا میں اس کا بیٹا ہوں جو کربلا میں جا کے اتنی بڑی کامیابی کر کے آئے. تو مختار نے اس انداز سے جہاد کیا، مگر قاتلوں کو، ظالموں کو اور ساتھ میں راضی رہنے والوں کو سزا دے. مگر جب منہال حج کے لیے مکے آئے، پھر مدینے پہنچے اور امام کے پاس گئے تو امام نے نہ کسی قاتل کے بارے میں پوچھا، نہ کسی ظالم کے بارے میں پوچھا، نہ کسی راضی رہنے والے کے بارے میں پوچھا. صرف ایک جملہ پوچھا، ہرمولہ پکڑا گیا. اور جب منہال نے کہا مولا جب تک میں چلا تھا اس وقت تک تو نہیں پکڑا گیا، باقاعدہ سجاد نے ہاتھ اٹھا کے ہرمولہ کے لیے دعا کی، یا خدا آخرت سے پہلے اسے دنیا کی آگ کا مزہ چلا اور جلانے سے پہلے اس کے ہاتھ اور پاؤں کا ٹیکا. اور منہال نے کس طرح یہ واقعہ، یہ دعا کتنے جلد قبول ہوتی دیکھی وہ حضرات کے علم میں ہے. لیکن اگر جاؤں گا تو عید الزہرا کا جشن کچھ مسائل کی کیفیت اختیار کرے. ایک بات. دوسری بات، دوسری دعا جو آج خاص آج 9 ربیع الاول کی مختار بڑے آج کل اعتراضات ہو رہے. کیوں؟ ڈاکٹر ذاکر نائک سے لے کر سعودی عرب کے اس مفتی اعظم تک سب کا آرگومنٹ یہ کہ سارے مسلمان یزید سے راضی تھے اس لیے وہ خلیفہ بارات تھا. مختار کا جہاد ان کے گلے میں کھڈی بنتا. دو چیزیں بہت اہم ہیں. ایک یزید کے اپنے بیٹے معاویہ کا اسٹیٹمنٹ، اس کے ریفرنسز یاد کیجئے اور اس کے اہم اہم جملے یاد کیجئے اور ان کو بتائیں کہ بیٹا اپنے باپ کے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے جو اسی گھر کا ہے، اسی زمانے کا. یا 1200 سال کے بعد پیدا ہونے والا ڈاکٹر ذاکر نائک یا سعودی عرب کا وہ مفتی یہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ خود اس زمانے کا بیٹا پھر یزید کے بیٹے نے یہ سٹیٹمنٹ کیوں دیا کہ میرے باپ نے غلط کیا، وہ جہنم میں جل رہا. لیکن یہ آج کے ٹاپک سے ذرا ہٹ کر دوسری بات میں نے کہا، دو باتیں بہت یاد رکھیے گا فالو اپ میں کربلا. دوسری بات مختار کا جہاد. کہا نہ گیا حسین کے خلاف کوئی مسلمان حسین کے فیور میں کھڑے نہیں ہوا، مختار ان کے گلے کی ہڈی. تو اب پروپیگنڈا ہوتا، مختار کے قسم قسم کے ایلیگیشن لگائے جاتے ہیں. ہم اچھی طرح جانتے ہیں، ہم نے آج بھی دیکھا کہ اگر کوئی صحیح اسلام پیش کرے، چاہے وہ حضرت امام خمینی اور چاہے وہ سید حسن نصر اللہ، پوری دنیا کی پروپیگنڈا مشینری ان کے خلاف حرکت میں آتی ہے. اور ہمیں اس مشینری میں تعجب بھی نہیں، ہمیں تعجب اپنے مومنین کرام پر جو اتنے بھولے بھالے ہوتے ہیں کہ جو وہ کہہ رہے ہیں یہ قرآن اور حدیث سے زیادہ معتبر بن جاتا ہے. ڈرائنگ روم کے ڈسکشن میں یہ بات کبھی نہیں ہوتی کہ امام خمینی یا سید حسن نصر اللہ کے کس عمل میں قرآن کی مخالفت نہیں. یہ ہوتا BBC نے یہ کہہ دیا اور CNN نے یہ کہہ دیا اور فلاں میڈیا نے یہ کہہ دیا. کوٹیشن اس کے دیے جا رہے، کلمہ محمد کا پڑھا جا رہا ہے. جس کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے اس کی بات نقل کرو نا. اب یہ کوئی بہت اہم موضوع ہے لیکن بہرحال وقت بہت تیزی سے نکلا جا رہا. یہ تقریر سپوز ٹو بی فنش ایٹ 9:45 اور 10:45 بجے. تو اس لیے میں بہت آخری باتیں عرض کر رہا ہوں. کوئی
کہ مختار کے خلاف پروپیگنڈا مشینری پوری حرکت. اہل بیت اطہار، اہل بیت اطہار مختار کو کتنی رسپیکٹ دیتے ہیں، کتنا احترام کرتے ہیں. تو چوتھے امام ہی کی حدیث ہے کہ ایک رات کو میں سو رہا اور میں نے خواب دیکھا. امام کا خواب بھی حجت خدا، حجت. میں نے خواب دیکھا کہ میں جنت میں ہوں. اہل بیت اطہار حکمران کے طور پہ وزٹ کرتے ہیں جنت کا بھی اور جہنم کا بھی. وہ اسی میں اس دن دھوکا ہو گیا تھا. میں جلدی شاید کہہ دیا اور ان کی سمجھ میں نہیں آئے مومن. میں جنت میں ہوں، اچانک میرے سامنے میری جدہ، میری دادی نانی خدیجہ طاہرہ. خدیجہ خاندان اہل بیت میں کتنا احترام اس بات کو پاکیزہ ہستی. حسین بھی کئی جگہ کہے، سجاد بھی کئی جگہ فرمایا حب خدیجہ بالکل. دشمنان اہل بیت بھی اہل بیت سے ریلیٹڈ ہر ہستی میں کوئی نہ کوئی خرابی نکالتے. حضرت ابو طالب کا کیا قصور ہے بیچارے، صرف یہینا کے والد کے والد، وہ بھی چل جاتے. دوسروں کے بعد ایسے کیوں نہیں ہے؟ اور یہ تو پرابلم ہے نا. ورنہ ابو طالب سے کسی کو ویسے کوئی اختلاف نہیں. لیکن ابو طالب کی تعریف کا مقصد وہ جو دوسروں کے باپ ہے نا، ان کا سچا چھٹا سامنے آ رہا ہے. خدیجہ طاہرہ پہ کوئی اعتراض آج تک کوئی مسلمان نہیں کر سکتا. ایسا ان کا کردار اور ایسی ان کی وفا. خواب میں چوتھے امام نے دیکھا میری دادی خدیجہ اور کہا بیٹا میں تیری شادی جنت کی ایک حور سے کروں. خدیجہ طاہرہ نے اپنے اس فرزند کی شادی. چوتھے امام فرماتے ہیں دروازے پہ نوکری کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی. غلام نے دروازہ کھولا، آواز دی آقا مختار کا غلام آیا. امام نے کہا لے گیا. وہ غلام اکیلا نہیں آیا، پورے حجاب کے ساتھ، تو خاتون ان کے ساتھ. اور وہ خط آگے بڑھا. چوتھے امام نے خط کہا مولا سندھ کے علاقے سے ایک ایسی پاک اور پاکیزہ خاتون جنگ میں گرفتار ہو کے آئی. سندھ کے علاقے کی خاتون اور ایسی پاک پاکیزہ شریف کہ میرے دل نے گوارا نہ کیا کہ اس وقت پورے عالم اسلام آپ کے علاوہ یہ خاتون کسی اور گھر میں جانے کی اہل نہیں. فرماتے ابھی میں خواب میں دیکھ رہا تھا میری دادی خدیجہ جنت کی ایک حور سے میری شادی کر رہی. اور اب وہ مختار کا غلام آیا اور بالکل وہی چہرہ ان خاتون. چوتھے امام نے ان سے شادی کی جن سے جناب زید شہید پیدا ہوا. سارے زیدی سادات ان کی اولاد. امام نے کہا یہ مختار ہے جس نے مسلسل اپنے سیکریفائس دیے، ایک نہیں مسلسل. لیکن خاص جس عمل نے سب سے زیادہ راضی اور خوش کی اور وہ یہ ہے کہ 9 ربیع الاول کی تاریخ اور 67 ہجرہ 68 نہیں 67 اور مختار اپنی جگہ کوفے میں ہے، چوتھے امام مدینے میں آخری دن. ایک بار امام کا طریقہ ہے کہ ہر سال حج پر جاتے ہیں، حج کرتے ہیں، حج کر کے پھر مدینے آ جاتے ہیں محرم شروع ہونے سے پہلے 8 10 12 دن کا راستہ. لیکن 67 امام نے حج کیا، حج کر کے مکے ہی میں رہے. 85 تک وہ مکان بھی مکے میں تھا، پھر اسے توڑ دیا گیا. لیکن پرانے حاجی اب تک آپ کو جگہ بتائیں کہ امام حج کے بعد بھی مکے میں رہے. 1 مہینہ گزرا محرم کا، امام مکے. دوسرا مہینہ گزرا سفر، امام مکے. تیسرا مہینہ شروع ہوا ربیع الاول کا 8 دن گزرے، امام مکے. 9 ربیع الاول کا دن آیا اور امام مکے. طریقہ یہ ہے کہ روزانہ فجر کی نماز حرم میں پڑھی جاتی، دعائیں اور عبادتیں، پھر سب لوگ صاحبان ایمان امام کے گھر آتے. امام کے یہاں دسترخوان بچتا ہے، صبح کے ناشتے کا انتظام کیا جاتا ہے. اور ناشتہ تو اپنی جگہ، لیکن ایک سویٹ ڈش ایسی بنتی ہے کہ مکے والے اس سویٹ ڈش کے چکر میں، اس ڈیزرٹ کے چکر میں دشمن بھی امام کے گھر آ جاتے ہیں کہ یہ بہت ہی زیادہ مزیدار ہے. ایک سوال آتا ہے ہر سال، لیکن ابھی سے میں اپولوجی کروں. لیکن پوچھتے ہیں مولانا اس کی ریسیپی کیا ہے؟ یہ سوال آتا بابا صاحب کہ آپ کی اتنی ریسرچ میں یہ بھی لکھا ہوگا کہ وہ کیسے بنایا جاتا ہے. وہ مجھے نہیں معلوم، لیکن اتنی لذیذ کہ خالی وہ سویٹ ڈش کھانے کے لیے لوگ آتے. 9 ربیع الاول ناشتے کا وقت آ گیا، دسترخوان بچ گئے، لوگ نماز پڑھ کے آئے حرم سے، دسترخوان بچ گیا، ناشتہ شروع ہوا اور امام بھی ان کے ساتھ تشریف فرما کہ کیا ہے، کھلا دروازہ ہے گھر کا دروازہ،
صبح کے وقت کھلا، مختار کا غلام ایک خط لایا، تھیلی لایا، تھیلی امام کے سامنے رکھ کے کھولی، 4 یا 5 الگ الگ کٹے کے سب، اور خط میں لکھا ہے کہ مولا میں اپنے آقا اور آپ کے بابا کے قاتلوں سے انتقام لے رہا ہوں۔ ایک ایک کر کے یہ 4-5 بڑے بڑے جو ظالم جن کی تلاش میں ایک ایک کر کے ہاتھ آخر میں ابن زیاد مارا گیا۔ ابن زیاد اسی سال کے محرم میں مارا گیا۔ اب یہ سر جمع ہوگا، ابن زیاد کا، حرملہ کا، عمر سعد کا، شمر کا، اور ایک روایت کے مطابق خولی کا۔ الگ الگ یہ سر کٹے تھے، لیکن انتظار کا ابن زیاد، مولا یہ آپ کے غلام کی طرف سے آپ کے لیے تحفہ۔ امام نے خط پڑھا، سروں پہ نگاہ ڈالی، سجدے میں گئے اور اتنا لمبا سجدہ کیا کہ لوگ گھبرا گئے۔ پھر امام نے سر اٹھایا، پروردگارا شکر ہے کہ تو نے میری دعا قبول کی۔ پہلی ربیع الاول سے ہمارا عنوان دعا تھا، 9 ربیع الاول کی محفل اسی جملے میں اختتام کو پہنچنے والی۔ خدا بندہ تو نے میری دعا قبول کی۔ لوگوں نے گھبرا کے کہا کہ مولا کون سی دعا؟ کہ اللہ آپ کے بابا کے قاتلوں سے انتقام لے؟ کہا نہیں، اس وقت جو میں نے دعا کہی وہ دوسری۔ مولا وہ کون سی دعا؟ کہا جب ہمارا لٹا گھر ابن زیاد کے دربار میں پہنچا تھا اور میں نے پہلی یا دوسری مجلس کے مسائل میں پڑھا کہ ابن زیاد پورے قافلے کو بازار میں روک دیا، ہمارے دربار کی ڈیکوریشن ہو رہی ہے، جب ڈیکوریشن کمپلیٹ ہو تب لا۔ یعنی اس کو معلوم ہے سب کے قافلہ اچانک نہیں آ گئے، جب ڈیکوریشن کمپلیٹ ہوئی تو اس نے بلوایا۔ اب بلوا رہا لیکن انسلٹنگ ہے۔ غلام سے کہا بھائی قافلہ جیسے ہی دروازے کے قریب نظر آئے دسترخوان بچھا کے ناشتہ چلتے، معلوم ہے کہ یہ قافلہ آ رہا، اس کے حکم سے قیدی لایا جا رہا، لیکن دیکھیں انسلٹ کا طریقہ۔ اور ایک بار ناشتہ شروع کی کہ اتنے میں اسیروں کا یہ لٹا قافلہ اس کے دربار میں داخل ہوا۔ آگے آگے عمر سعد ہے اور کہہ رہا ہے گورنر یہ کٹا سر بھی آ گیا، حسین کا، اور یہ قیدی بھی آ گیا۔ کہا میرے پاس ابھی ٹائم نہیں، میں ابھی ناشتہ کروں، رکھ دو اس سر کو کہیں پہ، کھڑا کر دو ان قیدیوں کو کہیں۔ یعنی اتنا اس کا نگلیکشن جو ہے نا، خود کبھی انسلٹنگ، ایک انسلٹ کا طریقہ۔ ناشتہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ سر رکھ دو کہیں پہ، جب ٹائم ملے گا تو دیکھوں گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور کھڑا کر دو ان قیدیوں کو کہیں پر۔ امام فرماتے چوتھے امام کہ پورے اب تک کے سارے مظالم پہ میں خاموش تھا، جب اس نے اس انداز کا توہین آمیز رویہ اختیار کیا، میں نے وہی دربار میں دعا کی تھی پروردگارا اس ملعون کا کٹا سر جب میرے سامنے آئے تو وہ ایسا ہی وقت ہو کہ میں بھی ناشتے میں، پروردگار نے اس طرح سے میری دعا کو قبول کی۔ وہاں سارا ٹائم کیلکولیشن ابن زیاد نے کیا ہے، یہاں پہ علم امامت کو چھوڑ دیجیے، ظاہری اعتبار پر پتہ بھی کسی کو نہیں کہ سب نے ذرا ناشتہ کا دسترخوان، اور امام فرمایا یہ آخری بات دعا قبول۔ خون شہداء اتنا مقدس ہے اللہ کے یہاں، اہل بیت اطہار کربلا والے اتنے اہم ہیں کہ جو دعا کریں ان کا وسیلہ ضرور ملے گا۔ یہ دعا کے حوالے سے آخری ایک نقطہ بتا کے بات ختم ہوئی۔ اب سن لیجیے وہ جملہ جس سے عید الزہرا کا کنسپٹ سامنے آیا کہ امام شکر کا سجدہ کیا اور اس میں بار بار یہ جملہ کہا، خالی یہ نہیں کہا شکرن للہ، تیرا شکر کہ تو نے میری دعا قبول کی۔ ناشتے کے وقت ہی یہ ملعونوں کے سر آئے اور اس کے بعد پھر امام نے سجدے سے سر اٹھایا اور یہ دیکھتے جا رہے سر، اور اتنی خوشی اتنی خوشی۔ اگر مومن تو امام کی خوشی میں شریک ہے، منافق وہ تو آیا تھا اس لالچ میں کہ بڑی اچھی سویٹ ڈش ہوتی ہے اور بار بار گھڑی دیکھ رہا۔ نہیں، یہ مطلب نہیں کہ آپ اگر گھڑی دیکھیں تو میں آپ کو کچھ کہہ رہا ہوں، وہ الگ والی گھڑی ہے، یہ الگ والی گھڑی ہے۔ منافق تو بار بار گھڑی دیکھ رہا۔ ناشتہ آئے ہوئے 15 منٹ ہو گئے، سوئی کب تک نہیں آئی، آدھا گھنٹہ گزر گیا، سوئی کب تک نہیں آئی، 45 منٹ گزر گئے، ہم تو آئے اس چکر میں۔ ذاکر مجلس ہم بھی کرتے، سامنے کہیں دیوار کے پیچھے یا پردے کے پیچھے حلیم ولیم بریانی پک رہی ہو، ناک میں خوشبو بھی آ رہی ہو، تو کیا حالت مومنین کی ہوتی ہے؟ مجھ جیسا ہے تو بڑھتا چلا جاتا، اس کو پرواہ نہیں، تو ویسے ہی مجمع ٹھنڈا کرنے آتا ہے، لیکن ویسے آدمی ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اور وہ بار بار آخر ایک نے ہمت کر کے کہہ دیا فرزند رسول وہ سویٹ ڈش نہیں آئی، وہ کب آئی؟ امام کا جملہ بتا رہے خوشی سے کہتے، فرمایا کہ ان کٹے سروں کو دیکھنے کے بعد ایک مومن کے دل میں جو خوشی پیدا ہوتی ہے، کیا اس کے بعد بھی کسی سویٹ ڈش یا مٹھائی کی ضرورت ہے؟ ارے دنیا کی سب سے بڑی سویٹ ڈش اور مٹھائی
ظالموں کے کٹے ہوئے سر کو دیکھتا ہوں۔ اور امام کھڑے ہو کے جاتے ہیں زنان خانے میں یا بیت شرف میں اہل حرم کی جاتے اور حکم دیتے ہیں نا کہ سیاہ لباس آج ایک دن اگلے دن سے پھر مانو بدلو، سروں میں تیل ڈالو، بالوں میں کنگھی کرو، اچھے اچھے کھانے پکاؤ۔ اتنے خوش ہے امام کہ گھر والوں کا ماتم بدلا اور کہا کہ آج کسی سویٹ ڈش کی ضرورت نہیں۔ اور جب امام خوش ہو یہی موقع سے فائدہ اٹھانے کا مرحلہ کہ جو اللہ سے مانگنا ہے وہ اس خوش امام کے ذریعے سے مانگنا۔ 9 دن کی تقریب آج اختتام کو پہنچے کہ امام اتنے خوش ہیں کہ ساری زندگی 35 سال ہونے والا امام آج خود بھی مسکرا رہا اور گھر والوں سے بھی کہہ رہا آج خوشی منا رہا اور مہمانوں سے کہہ رہا آج سویٹ ڈش نہیں ملے گی۔ آج اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی اور اس سے بڑی سویٹ ڈش کیا ہوگی؟ پروردگارا تجھے میرے مظلوم آقا سید الساجدین کی خوشی کا واسطہ۔ اور ایک چیز ہمیں معلوم، سورہ فاتحہ پڑھنے، ایک چیز ہمیں معلوم، جب غم میں دونوں ساتھ ہیں تو خوشی میں بھی دونوں ساتھ ہیں۔ کون دونوں؟ جہاں سجاد بابا کا ماتم کرنے جاتے ہیں وہاں فاطمہ بھی شریک ہو جاتی ہے، بلکہ روایت میں یہاں تک پڑھی جاتی ہے سجاد منبر کے قریب بیٹھتے ہیں تو فاطمہ دروازے پہ بیٹھتی ہے۔ تو جب سجاد اتنی خوشی منا رہے ہیں تو اس خوشی میں بھی فاطمہ شریک ہے۔ خدا بندہ تجھے میرے مظلوم آقا کی اس خوشی کا واسطہ اور تجھے رسول کی اس دکھیاری بیٹی کا جس نے ساری زندگی دکھی دکھ دیکھی، اس خوشی کا واسطہ صاحبان ایمان کو ایک غم حسین کو چھوڑ کر دنیا اور آخرت کے غم سے محفوظ ہو، خاص طور پر جو مومنین اور مومنات رات کے 11 بجے تک یہاں بیٹھے ہوئے صرف اس خوشی میں شریک ہونے کے۔ خدا بندہ اہل بیت کی خوشیوں کا واسطہ ان کے دامن کو خوشیوں سے بھر دے، ان کی ساری حاجتیں، دعائیں، تمنائیں اور مرادیں قبول کر دے۔ ہمارے تمام مرحوم خصوصاً جن کے لیے ابھی سورہ فاتحہ ہونے والا، پروردگارا اعلیٰ علیین میں خوشی کے موقع پہ بادشاہ قیدیوں کو آزاد کیا کرتے ہیں۔ کوئی مرنے والا خدا نہ کرے عذاب کی قید میں، خدا بندہ ان تمام مرحومین کو اعلیٰ علیین آج 9 ربیع الاول کو معصومین کی محفل میں یہ خوشی منانے کا موقع عطا فرمائے۔ ہم میں سے جو گناہوں کے قید میں ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، جو بیماریوں کے قید میں ان کی بیماریوں کو دور فرمائے، جنہیں روزگار کی کوئی پریشانی ہے تو یہ واسطہ فاطمہ زہرا کی آج کی خوشی کا روزگار کی ہر پریشانی سے ان کو محفوظ فرمائے۔ خدا بندہ جو بے اولاد ہیں ہر مولا کا کٹا سر بھی آ جائے، تجھے اس ننھے علی اصغر کا واسطہ کہ جس کا ہم سجاد نے کبھی نہ بلایا، بے اولاد کو صاحب اولاد بنا، جو صاحب اولاد ہے ان کی اولادوں کی حفاظت فرما۔ اور خدا بندہ دنیا میں جہاں جہاں مظلوم شیعہ نے حیدر کر رہا، میں نے پورا 3 دن کوئٹہ کے 13 شہداء کے حالات آپ کے سامنے پڑھے، ڈی آئی خان، پارا چلا، ہنگو کے وہ بیچارے بچے جو اس ظلم میں اغوا کیے گئے کہ ان کے گھروں میں ماتم ہو۔ خدا بندہ اور بھی دنیا میں لبنان اس وقت آنکھوں میں خار کی طرح کھٹک رہا، ایران دشمنوں کا ہدف بنا ہوا، ایران کی ملکیت دشمنوں کی نگاہ میں کھٹک رہی۔ خدا بندہ دنیا بھر کے مظلوم صاحبان ایمان کی حفاظت کرنا اور ان کے بارے میں کوئی برا ارادہ اور پلاننگ کرنے والوں کو نیست و نابود کرنا۔ خدا بندہ ہماری ساری خوشیاں نامکمل ہوتی ہیں جب تک فاطمہ کا بیٹا حسین کا وارث ہمارے زمانے کا امام نہ آئے تو امام زمانہ کے ظہور میں تعلیم ہو۔ اور خدا بندہ غیبت میں ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا بندہ اس صبر ادا کے 2 مہینے آج جس نے جو خدمت انجام دی، انتظامیہ ہے، والنٹیئر ہے، بہت سے ایسے چھپے ہوئے کام کرنے والے جو آپ کی آنکھ کے سامنے بھی نہیں آتے، خدا بندہ دعائے فاطمہ زہرا کے تو پہلے ان کو دنیا اور آخرت کی ساری خوشیاں نصیب۔ ہمارے یہ ننھے ننھے بچے 2 گھنٹے کس طرح انہوں اس کوئز کمپٹیشن میں حصہ لیا اور اس کے لیے کتنی محنت کی، خدا بندہ ان کی بھی توفیقات میں اضافہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آخر اپنے مرحومین کو بھی ہمیں خوش کرنا، تمام مرحوم مومنین و مومنات، آج کی محفل میں جتنے مومنین اور مومنات ہیں ان کے خاندان کے تمام مرحوم 2 مہینے 8 دن باب الحبائب کی صف ازا کی، دنیا بھر میں جہاں جہاں صف ازا اس کی خدمت کرنے والے تمام والنٹیئر، تمام کارکن، ڈونیشن دینے والے، انتظام کرنے والے، ان کے خاندان کے تمام مرحومین،
اور جتنے بھی صبر اللہ کی خدمت گزار ہمارے مرحوم علماء اور ذاکرین، نوحہ خان، ان سب ایک مرتبہ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ربنا